أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. آمین آمین. سبحان اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سے نیکیوں کے ساتھ اور بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ گزرے. آمین ثم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر سے جہاں جہاں سے یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے، چینل 5 اور پلے انٹرٹینمنٹ کی جانب سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائے وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. چینل 5 نیوز آئی ڈی اور پلے ٹی وی اسکرین دیکھنے والے تمام ہی حاضرین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، خدا تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان اور اس کی توفیق سے الحمدللہ آج ہم اپنی 26ویں سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ناظرین محترم، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کی اسلام میں بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. اللہ کے نبی نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے مسلمان، اور زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے بھی ایک ارکان ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا. اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اسلام کا یہ فائنینشیل ماڈل کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا ان سے جہاد کرو. تو ابھی تک رمضان مبارک اب اپنے اختتام پر، ابھی تک جنہوں نے اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، یقیناً وہ اپنے مال کا تخمینہ لگا کر ضرور اور ضرور رمضان مبارک میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. اور آج کا موضوع بھی ہمارا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے. ہم مہمان کی جانب آئیں گے، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں، پھر انشاءاللہ ہم مہمانوں کی جانب جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عامر جی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا کہ آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. حافظ عامر ہمارے ساتھ موجود ہے اور خوبصورت آواز میں آپ نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسلیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں عامر؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. تیمور بھائی، ہر سال عامر ہماری ٹرانسمیشن کے ایک حصہ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے ہیں. جزاک اللہ آپ کا ٹرانسمیشن میں آنے کا. اور مزید ٹرانسمیشن بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی تیمور بھائی. ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر موجود ہیں جن کو آپ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ان سے آپ اپنے سوالات بھی کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کا بہترین جواب دیتے ہیں، آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد رفیق صاحب. میں آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں حافظ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں. حمزہ نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ سے ہر ٹائم ہر روز ایک خوبصورت آواز سے ہماری ٹرانسمیشن کا یہ آغاز کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں حمزہ آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے. جی ہمارے ساتھ ایک اور شہر کراچی کا بڑا نام ہے، خوبصورت مہمان. طب کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے، حکمت سے آپ کا تعلق ہے بیسیکلی، اور آپ شمس الدین دواخانہ کے روح رواں ہیں. زماد شم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں زماد بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کی دعا. بہت شکریہ. آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. پچھلے سال بھی آپ کا ساتھ تھا ہمارے ساتھ، اور اس دفعہ بھی آپ سے گفتگو ہوگی بہت ساری انشاءاللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. اور وہ چھوٹے سے ہمارے مہمان ہیں اور ان کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ آج کی بات.
اور یقیناً وہ جب بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں, آپ لوگ بہت کچھ اس سے سیکھتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے بچے ان کو بہت موٹیویشن ملتی ہے. تو میرے ساتھ ہے طائب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طائب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسلیشن میں. کل کہاں تھے آپ؟ کل کچھ مصروفیات تھی اس لیے آؤٹ آف سٹی تھا. اچھا ماشاء اللہ, کیا تھا, کہاں بیزی تھے آپ؟ حیدرآباد گیا ہوا تھا. وہ سوچا یہی تھا کہ انشاءاللہ رات کو جوائن کر لوں گا, لیکن پھر جو سحری تھی وہ ہماری ہائی وے پہ ہی ہو گئی تھی تو اس سے لیٹ ہو گیا تھا. چلیں آج انشاءاللہ پھر ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہم چلتے ہیں حافظ صاحب کی جانب, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا ناظرین, ہم اس پہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور جیسے کہ تیمور بھائی نے انٹرول میں آپ کو بتایا کہ الحمدللہ کہ ہم جو بھی سوال کرتے ہیں خوبصورت انداز میں خوبصورت گفتگو وہ کرتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور اس میں ہم سوالات بھی ایڈ کریں گے, وہ بہت یقیناً وہ ہر کسی کی ضرورت ہے. تو آپ ٹرانسمیشن سے جڑے رہیں, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں آپ ٹرانسمیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم وہ بھی شامل کریں گے. جی تیمور بھائی بسم اللہ. حافظ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے پاس مسلسل یہ ایک آ رہی تھی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ حافظ صاحب سے تھوڑا سا نظر بد, خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں بچے, بخار, کھانسی, نزلہ. تو پہلا جو شک جاتا ہے والدین کا کہ بچے کو نظر لگی ہے, تو اس پر کچھ گفتگو فرما دیں کہ نظر بد کی کیا حقیقت ہے, اس سے کس طرح سے بچا جائے, اور حدیث اور قرآن و حدیث اس پر کیا کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ دور کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ نظر بد. اچھا پہلے تو اس بات کو کلیئر کریں گے کہ نظر بد کو قرآن اور حدیث نے کس طرح سے ڈیفائن کیا. کیا یہ حق ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ سوال بلال بھائی نے کیا, کیا یہ لگتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ بالکل. تو ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف. بسم اللہ. تو مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ کر بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے. نظر بد, صحیح. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ نظر بد کسی بھی انسان کو لگ سکتا ہے. بالکل ایسے. اب اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہمارے یہاں دو طرح سے لوگ کرتے ہیں. ایک تو گھریلو ٹوٹکوں سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو قرآن حدیث سے کوئی ایسی بات تو نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹوٹکے وہ ہیں لوگوں کے آزمودہ ہیں, کسی کے دادا نے کیا, کسی کے نانا نے کیا. قرآن حدیث نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے, یہ وظیفہ ناظرین بھی سمجھ لیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق شان نزول میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہ سرکار علیہ السلام پر جب وہ جادو ہو گیا تھا, جب یہ اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا, اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ جب بھی کسی کو نظر بد لگے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لے تو نظر بد چلا جائے گا. اچھا جو لوگ معمول کر لیں کہ صبح اور شام, صبح 3 دفعہ پڑھ لیں اور شام کو 3 دفعہ, تو نظر بد سے بالکل محفوظ رہیں گے. صحیح. اب آتے ہیں اس کے دیگر چیزوں کی طرف, اس کو اور سمجھتے ہیں نظر بد کو. حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف میں یہ واقعہ درج ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولادوں سے کہا, قرآن اولاد سے یہ بات کہی, اللہ نے اس کو قرآن میں درج کر دیا کہ اے میرے بیٹو جب تم دروازے سے داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو یوسف میں یہ تفصیلی واقعہ الحمدللہ موجود ہے. تو اس کی حکمت مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی حکمت کیا تھی. یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں کو مختلف دروازے, کیونکہ ان کی جاہ جلال کی وجہ سے, ان کی خوبصورتی پر, ان کے شان و شوکت پر کسی کی نظر نہ لگ جائے. صحیح. اچھا اللہ نے ہمیں یہ مشعل راہ دینا تھا, اور اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں منشن کر دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے. جب بھی کوئی اس مسئلے میں آئے گا تو اسے پتا ہوگا کہ یہ حکمت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا, اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا. صحیح. تو یہ بات اور بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ نظر بد کا معاملہ کس قدر ہے. بالکل صحیح. اچھا اس پہ ہم ایک صحابہ کی زندگی لیتے ہیں. صحابہ کی زندگی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ آپ غسل کر رہے تھے تو کسی شخص نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں, مطلب ان کی خوبصورتی پر ایک حیرت کا اظہار کیا. بالکل حیران. تو فرماتے ہیں, راوی لکھتے ہیں کہ وہ اسی وقت گر گئے. صحیح سالم انسان, نظر بد کیا ہے ناظرین سمجھئے, صحیح سالم انسان اسی وقت گر گئے. حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ ایسا ایسا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں اپنے بھائیوں کو اپنی نگاہوں سے قتل نہ کیا کرو, اپنے نگاہوں سے قتل نہ کیا کرو. اور پھر یہ بات 100% ثابت ہو گئی. پھر بعض روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے تیمور بھائی کہ
उनको वजू करवाया गया और वजू का जो बचा हुआ पानी उनके जी। पीठ पर डाला गया, सही जैसे पीठ पर डाला गया जिसकी जी। नजर लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त इफाका हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि वाकई ही ये चीज़ है। अब नाज़रीन हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इसमें सवाल ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन चीज़ों को रहते हैं। जैसे हाफिज़ आपने बताया कि घर के टोटके भी होते हैं, हम उन पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी जी, हमारे साथ एक और ख़ूबसूरत मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है और फ़ख्र पाकिस्तान है आप, यूसुफ पाकिस्तानी साहब, जो कि सफ़ीर अमन भी हैं और फ़र्जंद पाकिस्तान भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें सेगमेंट में ज्वाइन किया। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। बिलाल भाई, हमारे साथ एक और मेहमान जी, हकीम जमात शम्स हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि पहले हमने इंट्रो में बताया था कि इंशाल्लाह हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे माइंड में एक दफ़ा ये सवाल आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आजकल वायरल बहुत चल रहा है और सारे जिसको भी देखो वो बीमार होता है, बाद में फिर टेस्ट करवाते हैं या रिपोर्ट्स आती हैं या डॉक्टर पे जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि चिकनगुनिया उन पे। तो मैं ये चाह रहा था कि आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करें, ताकि जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनको आपसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर वो चाहेंगे तो जिस तरह से आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहें फिर इंशाल्लाह मुझसे भी बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। चिकनगुनिया बेसिकली जो है वो हड्डियों में वाइट सेल को ड्राई करता है। सही। ठीक है, वाइट सेल जब ड्राई हो जाता है तो जी। इसकी वजह से जो हाथ पाँव में सूजन आ जाती है और हाथ पाँव में सुन्नपन हो जाता है। सही। जब जैसे बाइक वगैरह की भी ऑयलिंग होती है, जो ड्राई हो जाता है या हाँ। तो जम बैठ जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको ऑयलिंग करनी पड़ती है। वैसे ही हमारे जिस्म के मुताबिक है। सही। तो जब हड्डियों में वाइट सेल ड्राई हो जाएगा तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, जब सही। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये आपकी जो हड्डियों है वो कमजोर हो जाएगी। सही। हड्डी कमजोर हो जाएगी तो आपको जगह जगह पेन होना शुरू बिल्कुल होगा। ऐसे अच्छा, ही। जब जगह जगह पेन Weakness होना होता है। शुरू होगा तो ऑटोमेटिक आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों की शिकायत पर अमल में सही। आएंगे आप। इसके लिए बेहतरीन जो इलाज है वो है सफ़ेद मछली 50 ग्राम, सुड़नजान 50 ग्राम, अच्छा। सिंघाड़ा 50 ग्राम, सही। सौंठ 50 ग्राम सही। और सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम। सही। क्योंकि कासिर रेया है ज़ीरा, बिल्कुल। ज़ीरा हजम करता है। सही। ठीक और है। तमाम ताकतवर जो दवाइयाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती है, वो देर पा हजम है। सही। जब वो हजम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तमाम आपके जॉइंट में जो वाइट सेल ड्राई हो गया, पेरेंट सेल ड्राई हो गया, उन तमाम चीज़ों को वो प्रिपेयर कर देगा। इंशाल्लाह जॉइंट पेन भी खत्म हो जाएगी। सही। और चिकनगुनिया की वजह से होने वाली जो वायरस वगैरह जो है जी। वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं। मुस्तकिल इलाज है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो जैसे आपने बताया ठीक है माशाल्लाह, अगर कोई भी ये खाता है उसको आराम आता है। सम टाइम हर बॉडी पे ये चीज़ सूट नहीं भी करती। अगर वो हट के प्रॉपर वे में आपके पास आना चाहे, ट्रीटमेंट करवाना चाहे, तो क्या उसका तरीक़ेकार होगा? बेसिकली ये जो मैंने जड़ी जी। बूटियाँ बताई हैं, हम्म, ये हर बॉडी में सूट करेगी। अच्छा, हार्ट ठीक है। बीट के पेशेंट हो, सही। या ब्लड प्रेशर के हो, सही। या बच्चा है, या बूढ़ा है, या जवान है, या डायबिटीज के पेशेंट है। ठीक है। और अगर वो आना चाहते हैं अपने मुतमईन के, क्योंकि अमूमन जड़ी बूटियाँ जो मांगते हैं, जी। सफ़ेद मछली मांगा तो उसको जड़ी बूटी दूसरी दे दी, क्योंकि उनको पहचान नहीं है। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी है कि जितने ये आपने नाम लिए ना, हर जगह अवेलेबल होती भी नहीं है। ऐसा ही। हाँ, और अगर अवेलेबल होती भी है तो कितने लोगों को उस चीज़ की पहचान नहीं होती है, ठीक है ना? तो अगर वो ये सब चीज़ें आपके पास आना चाहें, आपके पास लेना चाहें, तो उसके क्या तरीक़ेकार होती है? आपके पास ये बनी हुई पूरी होती है? ये बाकायदा हमारे पास जड़ी बूटियाँ भी होती अच्छा। हैं, बनी हुई भी होती हैं, सही। और बाकायदा हैंड टू हैंड जो है वो हमारे बना के कारीगर भी जो है वो देते हैं। बना के पाउडर फॉर्म करके देते हैं। ठीक है माशाल्लाह। और मुझे बताएं, जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, अगर वो आपके पास आना चाहें ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए चिकनगुनिया की, तो कहाँ पर होते हैं आपके और क्या टाइमिंग है? औरंगी टाउन में हमारी 3 ब्रांच है। अच्छा, माशाल्लाह। सही। मतलब 40 की मार्केट पे है। अच्छा। अल मुस्लिम दवाखाना, सही। औरंगी टाउन। और एक मतलब हमारी नाम जो एक है दफ़ा वो दोबारा लें, क्या है? 40 की मार्केट 8.5 नहीं, अपनी क्लिनिक का नाम। अल मुस्लिम दवाखाना। अल मुस्लिम दवाखाना, ठीक है, सही। और बंगला बाजार औरंगी टाउन में अल सही। मुस्लिम दवाखाना है। ठीक और हो जो गया। हमारी तीसरी ब्रांच है वो इकबाल मार्केट 11.5 शमशुद्दीन दवाखाने के नाम से है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम बाकी और डिटेल में आपसे बात करेंगे, इसकी टाइमिंग पे भी करेंगे, अपॉइंटमेंट्स होती हैं क्या होती हैं, इंशाल्लाह हम ऑल ओवर बात करेंगे। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब से।
यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर माशाल्लाह आपको हम सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं जगह जगह पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आपकी पेशन गोइयाँ भी बड़ी मशहूर होती हैं। पाकिस्तान के मुताल्लिक आपने कुछ गुफ्तगू की थी गालिबन 2019 में, और उसके बाद फिर हमने देखा कि मनोन उस तरह से चीज़ें हुई हैं। थोड़ा सा इस पर बताएँ क्या गुफ्तगू थी वो, और क्या पेशन गोइयाँ थी पाकिस्तान से मुताल्लिक जो आपने उस वक्त की थी और बाद में वो सारी चीज़ें पूरी हुई। और माशाल्लाह मुझे तो सबसे पहले सर आपसे एक सवाल ये तैमूर भाई पूछना है कि यूसुफ पाकिस्तानी माशाल्लाह से नाम आपका इतना यूनिक और हमारे पाकिस्तान के साथ है, तो अब नाम से शुरू करते हैं कि नाम यूसुफ पाकिस्तानी माशाल्लाह जी। इब्तदा है उस रब्बे करीम के नाम से जिसने ये मुझे सब कुछ अता किया माशाल्लाह, और शुक्र उस रब्बे करीम का जो सबके दिलों को भी और सब चीज़ों को जानने वाला और जो इल्म भी अता करता है। बेशक बेशक। मुझे सबसे पहले जो आया, और आपने यूथ का नाम लिया, तो यूं समझ ले कि मेरे अंदर का जो ना वो एक यूथ बाहर निकला, और यूथ की फिक्र बाहर निकली। क्या बात है माशाल्लाह। और जिसे कहते हैं कि फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र यूथ, फ़िक्र अमन व अमान, फ़िक्र मुस्तकबिल, फ़िक्र रोज़गार, फ़िक्र पाकिस्तान, सही वो चीज़ें जो ना मेरे अंदर जो ना वो कुदरत वाले ने पता नहीं कब से डाली हुई थी। बिल्कुल सही। क्योंकि उसके बाद मतलब है कि कुछ इस तरह से जब चीज़ें नज़र आती थी, अल्फाज नज़र आते थे, तो उन अल्फाजों को जहाँ तबसरे जो होते थे मतलब मीडिया में देखता, तो उन तबसरों को देखते हुए और हालातों को देखते हुए तो एक दिल में खौफ सा और ख्याल आ जाता, और वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती कि आगे ऐसा होगा। अच्छा। और मुझे नज़र आ रहा है, तो मेरे साथ एक दोस्त होता था मेरा, उसका नाम सलीम है, उसको नहीं पता वो अभी मैं कहाँ हूँ। अच्छा। तो मैं उसके साथ जब मैं ये बातें करता था कि सलीम अब मुझे ऐसा लग रहा है, और मतलब मैं रो पड़ता, अजीब सी मेरी हालत भी हो जाती थी। मतलब फ्लैशबैक आपके पहले आपकी आंखों के सामने बस वो चीज़ें सामने आना जब शुरू हो जाती थी, तो वो सामने दोस्त भी जो ना बैठ के ये कहता था यार ये कौन सी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। सही। और इलाके में भी लोगों ने भी, जहाँ मेरा कारोबार है वहाँ मेरे मतलब है कि वहाँ लोगों ने मुझे यहाँ तक कि कहना शुरू कर दिया कि ये शख्स पागल हो गया। सही, बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है, मतलब लोग बोलते भी थे, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैंने कपड़े पहनने भी भूल गया था, मेरी ये भी कंडीशन आ गई थी। मेरा यानी 10 किलो वज़न भी मेरा कम हो गया था, बच्चे मेरे मुझसे परेशान हो गए थे। ये मतलब ये चीज़ें हकीकत वो घर वालों से भी जब ये बात होती कि आगे मुझे जो ना अंधेरे नज़र आ रहे हैं, मुझे आगे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आ रहा जी। मेरे यूथ का जो ना सत्यानाश हो रहा है, और मतलब यूथ फारिग हो रही है, और हमारे मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, इस किस्म की बातें होती थी। बिल्कुल ज़हन में आती तो थी जो ना मतलब इन चीज़ों पे जब आता तो मैं कहता था इसका रिजल्ट जो ना वो बड़ा गलत आएगा, बल्कि मेरे पास लिखा हुआ रखा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। कुछ चीज़ें मतलब कि डेढ़ लिखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी जिनके अंदर शायद डेटा नहीं डली हुई। सही। क्योंकि वो वक्त कैसा होता था। हाँ बिल्कुल। तो उस चीज़ के हवाले से जो ना फिर ये जो आज का जो दौर है, महंगाई और बेरोज़गारी, और जो सबसे बड़ी जो मसला प्रॉब्लम है मेरे नज़दीक, वो इंसान के पास अगर उसकी खाली जेब है, खाली पेट है, बेरोज़गारी है, तो वो सबसे बड़ा गुलाम है। सही। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं इसके लिए काम भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ भी उठाता हूँ मैं, और से दराज से आवाज़ उठाता हूँ मैं कि मेरे पाकिस्तान के अंदर जब बेरोज़गारी का खात्मा होगा, जब ये जो आज का जो हमारा जो नौजवान है पाकिस्तान का डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, और ये मैं बात बोलता था कि नौजवान डिप्रेशन का शिकार होगा, ये इसको समझ नहीं आएगी कि जाना किधर है, तो वो अंधेरे उजाले मैंने लिखे हुए हैं। तो एक मज़े की बात मैं आपको और बताऊं, जो सबसे बड़ी जोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग शायद यकीन नहीं करते, और हकीकत है वो, मैंने किताबें नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने मतलब स्कूल गया ज़रूर हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं है मैंने। और ये कहता हूँ कि वैसे मैं पेशे का टेलर हूँ, इसी कराची में सीखा, 13-14 साल की उम्र में मैंने काम सीखा, और वो शख्स हुनर अलग है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे सैकड़ों शागिर्द भी। बट तैमूर भाई, हाउ इज़ पॉसिबल कि माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इतनी नॉलेज है आपको, और आपने पढ़ा नहीं? और फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र अमन व अमान, फ़िक्र रोज़गार, फ़िक्र पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप, डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं हुनर रखता हूँ, खुशहाल अवाम मजबूत इदारे रोशन पाकिस्तान की। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी चीज़ पे बोलना है ना, तो मैं सबसे पहले मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ मैं कि आया कि ये जो बात बोली गई है इसके अंदर क्या वजन है, इसमें कुछ थ्योरी बताई जा रही है, इसके अंदर कुछ सदाकत भी है या नहीं है। अभी मैं नीचे बैठा हुआ टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, लेकिन हकीकत है ये। नीचे मैं बयान सुन रहा था, आप जो बयान कर रहे थे ज़कात के हवाले से आपने कुछ शुरू किया था, और नज़र बद के हवाले से, नज़र बद के हवाले से, तो ये चीज़ें मेरी प्रैक्टिस में है। सही।
تو اس حوالے سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ کیونکہ علم ہے کہیں سے بھی لے لیں, کہیں سے بھی مل جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ کون دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ کر کیا رہا ہے وہ. تو میں نے بھی آپ جیسے لوگوں سے سیکھنا شروع کیا, آپ جیسے علم والے لوگوں سے, آپ جیسے بچوں سے سیکھنا شروع کیا, علم والے لوگوں کو میں نے نقل کرنا شروع کیا, اور میں نے پھر لیکچرار بھی دینا شروع کر دیے. اور میں وہ بندہ جو اپنا پیسہ لگا کے, یعنی جو نیچے والا جو بچہ ہے نا جو ان پڑھ ہے, اس کو ہنر سکھانا, اس کو ہنر سکھا کے کامیاب, اور کامیاب ہیں. ایسا نہیں کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں جی پیچھے وہ خالی لفافہ, ایسا کچھ نہیں. جو بولوں گا انشاءاللہ اس کے ثبوت اور ساری چیزیں دے سکتا ہوں میں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا, میں 2000 روپے بندہ ادھار لے کے, میں نے آج سے 33 سال پہلے میں نے کام شروع کیا تھا. میں ہوں وہ جو آج جو یوسف پاکستانی ہے. تو کام کرتے رہے تو ایسے نا تھوڑا سا صدقے کی طرف جو نا جانا شروع کیا. تو ایک حدیث پہ نظر پڑ گئی, تھوڑی اردو پڑھ لیتا ہوں میں, کہ صدقہ دینے سے, زکوٰۃ دینے سے مال مطلب ہے کہ کبھی آپ کا کم نہیں ہوتا. اچھا, میں اس کا پریکٹس والا ہوں. میں نے جب پڑھا تو اس ٹائم پہ میرے پاس توفیق تھی 800 سے 900 یا 1000 روپے کا بکرا اس ٹائم پہ آتا تھا صدقے کا. تو میں نے جب اس حدیث پہ نظر پڑی تو میں نے اس کو جو نا پریکٹس میں لینا شروع کر دیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں شامل ہوتی ہیں جب آپ جو کام نیت سے کرتے ہیں, جو آپ دعا دل سے کرتے ہیں. اور میں نے مسجد نبوی سے جا کے ایک اور بھی چیزیں سیکھی. میری عادت ہے سیکھنے کی, پھر پریکٹس کرتا ہوں. تو آپ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, نظر بد کی بھی اگر بات آتی, جیسے آپ نے سورہ نظر بد پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے, کیونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی وہی ہے. اور انشاءاللہ آپ کی جانب بھی آئیں, کیونکہ حافظ صاحب بھی ہیں ہمارے پاس, ان کو بھی ہم انشاءاللہ گفتگو میں شامل کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ حکیم صاحب ہیں, ہم ان کی جانب چلتے ہیں ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے. اور تیمور کچھ پوچھنا چاہیں گے, کچھ سوال آپ کے پاس ہے؟ حکیم صاحب میں چاہوں گا خاص طور پر آج کل جو پیرنٹس ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو لے کے بڑا پریشان ہے. کراچی کا موسم صبح ونٹر ہوتا ہے, دن میں سمر شروع ہو جاتی ہے, رات کو پھر کوئی دوسرا موسم آ جاتا ہے. مطلب ہم ایک دن میں 4 موسم ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو سائنس, نزلہ, زکام, بخار, تھکن, بچوں میں اعصابی کمزوری, ان چیزوں پہ کچھ گفتگو کریں, اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے بہترین جو حل ہے وہ عموماً جو ہے ڈسٹ الرجک کی وجہ سے جو ہے وہ سائنس ہو جاتا ہے. تو سائنس کی وجہ سے سر میں درد کا ہونا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے غصہ, چڑچڑاپن کا آنا, اور سامان رکھ کر بھول جانا یا ذہنی کیفیت کا چینج ہو جانا, یہ ہوتا ہے سائنس کی وجہ سے. کیونکہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچتا بلغمی ربوت کی وجہ سے. جب سائنس ہوتا ہے تو وہ خون کی روانگی دماغ تک پہنچنے نہیں دیتی. تو اس کے لیے بہترین چیز یہ بادام ایک طاقتور غذا بھی ہے. سونف معدہ اور پیٹ کو ٹھنڈا رکھے گا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ دخن مرچ لے لیں گے جو بلغمی ربوت کو ختم کرے گا, جس کو سودار صفرا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ لے لیں گے 4 سے 5 دانے پستے, 3 دانہ بادام, 1 چمچ سونف, 3 دانے دخن مرچ اور 3 دانہ پستہ. اس کو آپ صفوف بنا لیں, 1 چمچ صبح 1 چمچ شام استعمال کریں. اس سے اعصاب کو بھی طاقت ملے گی, دماغ کو بھی طاقت ملے گا. بھول جانا, چڑچڑاپن, ہر عموماً کمزور بندہ زیادہ غصہ کرنا, چڑچڑاپن, یہ اس کے اندر عادت ہے. تو طاقتور بندہ ہمیشہ خوش و خرم مزاج سے رہے گا. یہ بہترین چیز ہے جو گھر کے ٹوٹکے جو گھر پہ موجود ہے. یہ کسی پنسار کی شاپ میں جانا نہیں ہے, کہیں لائن نہیں لگانا ہے, کہیں جانا نہیں ہے. گھر پہ منگوائیں, خود جوشر مشین میں گرائنڈ کریں اور استعمال کریں. اس کا بہترین رزلٹ ہے اور بہترین چیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ہم نے بات کی تھی آپ کی برانچز کی, آپ نے الحمدللہ بتایا 3 برانچز ہیں آپ کی, ٹھیک ہے. اچھا, تینوں کی مجھے ٹائمنگ بتا دیں. 3 کی ٹائمنگ یہ ہے کہ جو 8:30-40 کی مارکیٹ میں مطلب المسلم دواخانہ, وہاں پہ 1 سے لے کر 3 بجے تک میں بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور بنگلہ بازار اورنگی ٹاؤن جو المسلم دواخانہ ہے, وہاں پر میں بیٹھتا ہوں 5 سے لے کر 6 بجے تک, ٹھیک ہے. یہ رمضان کی ٹائمنگ ہے اور ہٹ کے بھی یہی ٹائمنگ ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور جو اورنگی ٹاؤن 11:30 اقبال مارکیٹ پہ ہے, اور 7 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک وہاں اس دواخانہ میں بیٹھتے ہیں. صحیح. اچھا, مجھے بتائیں کیا اپائنٹمنٹس کا ٹوکن کا کچھ سین ہوتا ہے یا ڈائریکٹ آ کے لیتے ہیں؟ نہیں, آپ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں اور بیسکلی ٹوکن والے بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, آپ کا نمبر آپ ایک دفعہ مینشن کر دیں, اور اپنے جن پیجز پہ ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ہیں تو وہ ذرا مینشن کر دیں. میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں. 0301 ٹھیک ہے, 2613 یہ کانٹیکٹ نمبر ہے. یہ تینوں برانچ میں موجود ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. اور جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. ہمارے ساتھ جی یوسف پاکستانی ہے, ماشاءاللہ سے ہم بات کر رہے تھے نظر پہ, کیونکہ اسی پہ میں چاہوں گا ہم بات کریں. پھر میرے پاس ایک سوال ہے, تو پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم حافظ صاحب کی جانب لے کے جائیں گے اور اس سوال کو کنٹینیو کریں گے. جی
کچھ کہہ رہے جیسے تھے حضرت نے بتایا تھا نا جی۔ سورہ فلق سورہ ناس، لیکن جی۔ وہی والی بات ہے کہ نیت کے ساتھ صحیح۔ جب پڑھیں گے تو اثر دکھاتی ہے۔ صحیح، بالکل۔ میں نے بیچ میں صرف اتنا سا بات کا اضافہ کرنا تھا کہ ہر قرآن پاک میں آتا نا کہ نظروں کا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، تو جب آپ کی نیت، جی اصل چیز ہے نیت، آپ نے علم سکھا دیا، آپ نے بتا دیا، لیکن سامنے والے کی نیت نہیں ہے، تو صحیح، سارا دار و مدار نیت ہے۔ جب جو بھی آپ کام کرتے ہو، جب آپ دل سے کام کرتے ہو، آپ اس کی کوشش میں لگے رہتے بالکل ہو، ایسے ہی ہے۔ تو اصل کامیابی اس میں ہوتی ہے۔ اب صحیح۔ خالی صرف مطلب ہے کہ وہ آیا جی مطلب ہے کہ دب 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 کرا اور چلا گیا، تو وہ کام نہیں ہوتا۔ ایکس وائی آپ کی تعلیم ہے، آپ کا ہنر ہے، آپ کا علم ہے، بالکل بالکل یہاں جس طریقے سے دعاؤں کا جو سلسلہ ہے، پھر لوگ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ہوں، تمہارے پاس یقین کیا ہے؟ صحیح، بالکل کیوں نہیں ہوتی وہ؟ جی۔ میں نے زندگی میں الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ صحیح۔ میرا رب نہیں ہے وہ۔ جب میرا رب ہے، جب مجھے یقین ہے، تو کیوں نہیں ہوتا میرا کام؟ ہوتا ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن وہ انداز تو اپناؤ۔ ہمارے پاس انداز نہیں ہے، جس وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں، جس وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے ساتھ روحانیت کے بھی معاملات ہوتے ہیں اور دنیاوی چکر بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی۔ اب ایک شیطانی تلوار ہے، آپ کے غلط خیالات ہیں، آپ کے غلط معاملات ہیں، اور ایک آپ کے پاس رحمانی ہے، روحانی ہے۔ اب وہ کیسے رہیں گی؟ آپ اس کے اوپر کبھی زندگی میں، کیونکہ میں نے یہ زندگی میں ایسا ہوا، مجھے لڑنا پڑا، پھر بعد میں مجھے پتا چلا یار میں آج روحانیت مجھ سے دور کیوں ہے، میں تو پہلے فٹافٹ تھی۔ بالکل تو پتہ یہ چلا کہ یہ بیچ میں جو شیطان آیا تھا، اس میں آ کے کام خراب ہوا تھا، تو اس وجہ سے حضرت میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا، میں اس کا پریکٹس والا بندہ ہوں۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح، بس وہ جو ٹھیک ہے۔ اعمال کے دار و مدار نیتوں میں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، صحیح، قرآن مجید میں الگ بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بس حافظ صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک میں چھوٹا سا آنسر آپ سے چاہوں گا، کیونکہ میں نے آلریڈی انٹرو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم نظر پہ ایک سوال کریں گے۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں نظر کے بھی آپ نے بتایا کہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بہت امیر ہوتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، بہت صحت مند ہوتے ہیں، بالکل بیمار ہو کے یہاں تک کہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں نظر تھی۔ تو یہ مین چیز کیا ہے؟ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گی کہ ہم اسٹارٹ میں ہی اپنی نظر اتار لیں اس کو؟ جی صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ کی تقدیر کے بعد، بہت قیمتی الفاظ ہیں، میری امت میں اللہ کی تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ لا علمی کا ہے بلال صاحب۔ صحیح، اگر لوگ اس بات کو جان جائیں کہ بھائی کتنا سنگین مسئلہ ہے، تو جب بھی کسی کو کچھ ہو، ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، میری والدہ کہ بخار بھی بچے کو ہوتا تھا، دوائی سے پہلے ان کی نگاہ اللہ پر ہوتی تھی، اللہ شفا دے گا۔ اچھا ہم تو ڈاکٹرز کی طرف چلے گئے نا، ہماری توجہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جب کسی مصیبت میں آؤ تو پہلی توجہ جہاں جاتی ہے وہی تمہارا ایمان ہے۔ اگر ہمیں مصیبت میں اپنا بھائی دکھتا ہے تو ہمیں میرا رب اللہ نہیں، تمہارا بھائی ہے۔ پھر اگر مصیبت میں مجھے کوئی امیر آدمی نظر آتا ہے تو ہمارا ایمان وہ امیر آدمی ہے۔ تو مصیبت میں آخری لائن میں کہوں گا، مصیبت میں پہلی توجہ اللہ پہ جانی چاہیے۔ اچھا جس کی توجہ اللہ پہ جائے گی وہ اللہ کے فرمان کی طرف آ جائے گا کہ بھائی نظر بد ہو سکتا ہے، نظر اتار لی جائے، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر نظر اتاری جائے۔ یہ طریقہ کار۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا، اور ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حافظ صاحب کو بھی ہم شکریہ کہتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور حکیم صاحب ہیں ہمارے پاس، جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے آپ کا، یوسف پاکستانی ماشاءاللہ سے جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا، اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کا آپ کا۔ ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سیگمنٹ کا نام ہے آج کے مہمان، اور ان کو لیڈ کرتی ہیں جیا خان۔ ہمارے ساتھ جیا خان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح، اور آپ لوگوں کے ساتھ تو کیسے صحیح نہیں ہوں گی میں، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ٹیم ہے ہماری، اور اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن جا رہی ہے، اور اس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا مل رہا ہے مجھے۔ اور کل کی ٹرانسمیشن تو آپ لوگوں نے جو دعا کی ہے، اور پورے پاکستان نے بلال کے اور تیمور بھائی کے ساتھ مل کر، اس سب کو میں شکریہ ادا کروں گی اپنی امی کی طرف سے کہ انہوں نے آپ لوگوں کی دعا کو، یعنی کہ الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ بہتر یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی گھر پر ہیں، ہاسپٹلائز تھیں تو ان کو گھر لے کر آ گئے ہیں،
اور بس آپریٹ کے لیے کہا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو صحت دے. آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں. پہلے ہم جائیں گے اپنے اسپانسر کی جانب, اس کے بعد پھر ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے. بلال بھائی ہم سب سے زیادہ شکر گزار ہیں ہمارے گفٹنگ پارٹنرز ہیں ہاشمی سرما, اور جن کی ٹیگ لائن ہے ویژن فار آل, وہ ہمارے گفٹنگ پارٹنر ہیں, ان کا بہت زیادہ شکریہ. اور ہمارے سپورٹو پارٹنر ہیں موسیٰ بردرز گوٹ اینڈ کیٹل فارم اور حبیب ہومیو کلینک HHC. آپ تمام کا بہت شکریہ. آپ تمام کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن اور مزید خوبصورت ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک ناطقہ موجود ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لیتے ہیں. محمد شان اتاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین, ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آج کی بات. اور وہ یقیناً آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے ننھے سے ستارے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ سے جب گفتگو کرتے ہیں اور جو بولتے ہیں یقیناً آپ سب کو بہت پسند آتا ہے. طیب آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ سنیں. ماشاءاللہ. اور اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں آج کی بات. جی بسم اللہ. بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, ماشاءاللہ. بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, ایک آنسو پھر دل کھول دیتا ہے. بخشنے پہ آ جائے جب وہ امت کے سارے گناہوں کو, بخشنے پہ آ جائے جب وہ امت کے سارے گناہوں کو, تحفے میں پھر وہ ایک رمضان دیتا ہے. سبحان اللہ. جو آج کا جو پھر میرا موضوع ہے وہ ہے چیریٹی. تو چیریٹی کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے کہ صدقہ ہو گیا, زکوٰۃ ہو گئی, اور فطرہ ہم دیتے ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن آج کل کی جنریشن کو اس چیز کا مطلب پتہ نہیں ہے. وہ جیسے ہم ویسے معمول میں تو ہم زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں, صدقہ بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن رمضان میں ہم زیادہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ روز معمول میں دیتے رہتے ہیں, تو اس میں حضرت علی کا قول ہے, مفہوم بیان کروں گا, کہ جو اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتا ہو اس کی اسی دن میں کوئی دعا رد نہیں ہوگی. کیا بات. تو اگر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ صدقہ دے کے کریں, تو اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے جو دن میں ہم جو بھی دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی. اور ویسے بھی ہم ویسے بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم ایسی دعا کرتے رہتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ بائک مل جائے, یا تو اس میں سے بھی کوئی بھی قبولیت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو اگر جیسے کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہمیں اس کو بھی منع کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. صحیح. بالکل. تو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکینوں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاؤ. کیا بات. مطلب ہمیں بیلنس لے کے چلنا ہے, ہمیں برابری کا ظاہر کرنا ہے, ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ریسزم کو بہت لے کے چلتی ہے کہ یار تم غریب ہو میں امیر ہوں, تم بلیک ہو میں وائٹ ہوں. تو یہ ریسزم کا نا آج کل بہت زیادہ نا بڑھ گیا ہے معاشرے میں. ہر کسی کو دیکھو, ہر بچے کو دیکھو, وہ یہی لڑائی چل رہی ہوتی کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے تمہارے پاس نہیں ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا, ہمیں بیلنس لے کے چلنا ہے ہماری لائف میں. اس سے کیا ہوگا, ہمارے اگر یہ بھی ایک نیکی ہے. بالکل صحیح. اور اگر نیکی ہم کرتے رہیں گے تو ہماری راہ کھلتی جائے گی, راہ کھلے گی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بس جاتے جاتے آج کل کی جنریشن ہے اس کو بس پیغام یہ دوں گا کہ مدد ان لوگوں کی کرو کہ جن کا چہرہ سوال ہو اور زبان بے سوال ہو. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی. تو بس جاتے جاتے اس کو شعر سے ایک ایگزامپل کو ریلیٹ کروں گا, اور بس اپنی بات کو اختتام پہ لاؤں گا. کہ اگر آپ ایگزامپل لے لیتے ہیں, میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوں اور میں کھانا کھا رہا ہوں, اور میرے کو باہر سے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی اور ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرے کو ایسے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے, مجھے اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے, اس نے کچھ کھایا نہیں ہے, مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے, لیکن اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھ سے بولے, سوال نہیں کر رہا, وہ سوال نہیں کر رہا کہ یار مجھے بھی کھانا ہے, میں بھی بھوکا ہوں. تو ہمیں ان جیسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اب جیسے کہ تھوڑے دنوں پہلے حافظ صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا جو شہر ہے, ملک ہے, اس میں فقیروں کا مافیا بہت آ گیا. تو اگر ان باتوں کو اگر دیکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں خود ہی آتی جائیں گی. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ وہ صدقہ وہ چیزیں جو موت کو بھی ڈال سکتی ہے. کیا بات ہے. کیا صحیح. تو اگر ہم صدقہ دیتے رہیں گے تو ہماری جان بھی حفاظت میں رہے گی, اور ہماری نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی, جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا ہمارے لیے, اور ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے. صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹی سی ہوتا ہے اپنی مسٹیک وہ ہو گئی تو میں چاہتا ہوں وہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں. صدقے والی جو نے کہا ہے کہ صدقہ تو موت کو مل جائے. نہیں، صدقہ موت کو نہیں ٹالتی ہے، صدقہ برائیوں کو ٹال دیتی ہے، ہر قسم کی برائیوں کو، ہزار براؤں کو ٹال دیتی ہے. موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، جب وقت ہے اس وقت آنی. بالکل جزاک اللہ. اور یہ وہی بچے ناظرین جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ان کے سب سے پہلے ان کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ابھی کچھ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ابھی پوری زندگی ان کی پڑی ہے لیکن جذبہ ان کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں طائب اچھی بات کرتے ہیں اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. جزاک اللہ طائب آپ کی ٹرانسمیشن میں آنے کا، ایک خوبصورت گفتگو کرنے کا. اور اب جی اب جیسے تیمور بھائی نے میری مسٹیک کو درست کیا تو میں بس آپ لوگ اور آپ سب جتنے بھی ابھی بیٹھے ہیں میں بس ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو تو ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ غلطیاں کرو گے اور اسی سے سیکھو گے، پھر کیونکہ اسی سے میرے کو سیکھنے کو ملے گا اور میں سیکھوں گا تو انشاءاللہ اگلی بار اس کو ٹھیک کروں گا تو کامیاب ہوں گا. تیمور بھائی چھوٹے بہت ہیں لیکن سوچ بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے مہمان. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا وہ جو سیگمنٹ ہے وہ جیا ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ان کو لیڈ کرتی ہیں تو ہم انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. جی جیا جی تھینک یو آپ کا بلال تیمور بھائی آپ کا. اور اتنی خوبصورت جو ٹرانسمیشن ہے ہماری سحر رمضان اس کا ایک چھوٹا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ میں کر رہی ہوتی ہوں آج کے مہمان. اور اس مہمانوں کا بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی میسج جا رہا ہوتا ہے، کنوے ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب عید بھی قریب ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر ٹریفک جیم ہوا ہوا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی تیاری کے ساتھ وہاں کیسے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم بھی دن بھر محنت کرنے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے اور کچھ نہ کچھ اچھی بات سکھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، تمام مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سب آپ کی یہ عبادت کا ایک حصہ ہے کیونکہ رمضان میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ سب عبادت میں شامل ہے. تو اسی تمام چیزوں کو لیتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن ہے روزانہ ایک ایسے مہمانوں سے آپ سے ملواتی ہے جو کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی محنت کے بعد یہاں تک پہنچتے ہیں. تو آج ہمارے درمیان ایسی ہی دو پیاری شخصیت خاتون موجود ہیں، ایک انیسہ سحر منصور اور ایک آمنہ، جو کہ دونوں جو ہے فیملی ممبر ہیں، ایک مدر ہیں اور ایک ان کی ڈاٹر ہیں. تو میں سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہم اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھاک ہوں. آپ کی کال آ رہی تھی تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ہم آپ کو انوائٹ کر سکیں. آج ٹائم ملا تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگوں کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں. جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں آمنہ، کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے جس ایریا سے بلانگ کرتی ہیں وہاں پہ تھوڑا سا کام کرنا یا ورکنگ وومن کے لیے پرابلم ہے. تو ہوتی ہے، بس مجھے بچپن سے شوق تھی مگر ماں باپ میرے مدر کے بچپن میں ڈیتھ ہو گئے اور پھر اتنا میں مطلب نہیں پڑھ پائی. اسکول پہ میں پہلی دفعہ پڑھی تھی اور ٹی وی دیکھتی تھی اور میرے کو وہ تھا کہ کاش میں کبھی پڑھ پاؤں یوں بیٹھے بیٹھے ہاشمی صاحب کو اور بھی مختلف اس کو دیکھتی تھی، گنگناتی تھی. تو کہیں پہ جا کے سیکھنے کا موقع نہیں ملا. جو بھی تھوڑا بہت سیکھی ہے میں نے خود سے گھر پہ ہی پریکٹس اور گھر پہ ہی یہ کیا، جیسا کوئی ناطقہ ہے ان سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر ان سے بولتے ہیں بھائی اس میں کیا غلطی ہے آپ دیکھ لیں. اچھا پھر کوئی اور ہو گیا، جیسا ملتے جلتے لوگ ہوتے ہیں، ناطقہ ہے کوئی اور ہے کوئی اور ہے، تو اس طرح میں پڑھتی رہی. ابھی تقریباً 2 سال ہو گیا جو میں ٹی وی پہ پروفیشنلی پڑھ رہی ہیں. پڑھ رہی ہوں آپ کی مہربانی سے. کہ پہلے تو میں شو ٹی وی پہ پڑھی ہوں انٹرنیٹ پہ، تو وہاں سے سسٹر جیا صاحب جو ہے ہمیں لے کر گئے دھرتی پہ. فرسٹ ٹائم میں دھرتی پہ گئی تھی آپ کی مہربانی سے. آپ اپنے بتائیں ہمارے چینل کا نام. جی اور پھر آپ کی دعائیں ہیں جو ماشاءاللہ نہیں بہت اچھا ہے کہ دیکھیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے انسان سیکھ کے آگے بڑھتا ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ سیکھی. اب ہم ان کی ڈاٹر کی جانب آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی بسم اللہ. آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں کالج میں پڑھتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ نے بھی امی کی طرح نعت خوانی کو ہی منتخب کیا؟ بچپن سے شوق تھا پڑھنے کا ماشاءاللہ. تو امی سے سیکھا یا ابھی جس کی ٹریننگ لے رہی ہیں یا سیکھ رہی ہیں کہیں گھر میں پریکٹس کرتی ہیں؟ تو کیا خیال ہے بلال پہلے سحر سے کلام سنیے تھے؟ بالکل ماشاءاللہ. جی سارا اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور آپ کی ڈاٹر کی جانب جاتے ہیں، کیا نام آپ نے ماشاءاللہ بتایا؟ سارا منصور ماشاءاللہ سے تھیں ہمارے ساتھ. خوبصورت آواز میں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. جزاک اللہ. اور آپ کی جانب دوبارہ چاہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو دیکھ کے ان کو شوق پڑا ہے نعت رسول کا یا
जी जी खुद भी था? हाँ, मैं इसको बचपन से इसी में लगा के अच्छा, रखती हूँ माशाल्लाह। कि घर पे जो है ना, घर पे भी थोड़ा मिलाद महफिल होते हैं, मैं सिलसिले से निस्बत हूँ, तो फिर घर पे भी थोड़ा मिलाद महफिल होते, तो फिर उसमें भी हम हर जुमेरात को नात पढ़ते, फैमिली कल बैठ के सब पढ़ते थे। तो मैं चाहती थी कि ये पढ़े। सही, माशाल्लाह। इसकी आवाज़ माशाल्लाह से अच्छी तो है। आपने सिखाया, क्लासेस कुछ आपने दी कि नहीं, डायरेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से? ये खुद ही खुद से। लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है करेक्शन करते हैं आप अल्फाजों में या किसी चीज़ में इनकी नात, जब ये नात पढ़ रही होती है, कि कभी नहीं किया ऐसा आपने? ऐसा नहीं किया। गलतियाँ बताती हूँ। अच्छा हाँ, गलतियाँ जो होती है, हाँ जी जी, जैसा कभी मैं बताती हूँ, कभी ये मुझे बताते हैं। मैं इन पढ़ती है जब ये, मैं कहती हूँ भाई मेरी गलती देखो, और फिर हाँ मेरे से अच्छा पढ़ती है। हाँ नहीं, अच्छा, बल्कि अब ये मुझे सिखाती है। अच्छा, माशाल्लाह। ये सीखने सिखाने का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और आपकी जानिब दोबारा इंशाल्लाह हम आएंगे। नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक से पहले एक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हमारी चल रही थी और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, माशाल्लाह से मदर हैं और उनकी बेटी हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि जिया जब आपका इंट्रोडक्शन करवा रही थी तो जिया मेरे माइंड में एक सवाल ये आया कि माशाल्लाह से आप नात भी पढ़ती हैं, आप जॉब भी करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आप इस मकाम पे हैं कि आपको पूरा पाकिस्तान टीवी पे बैठ के आपको देख रहा है। जैसे कि आपने बताया कि पहले भी माशाल्लाह चैनल्स पे जा रही हैं, वहाँ भी आपने नात शरीफ पढ़ी है। माशाल्लाह से आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत दी है, वो हम सब देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ी है। मुझे एक बात ये बताएं कि जब आप किसी मकाम पे आगे जाते हैं और जब आपकी एक जर्नी होती है और हर बंदा एक नीचे से ऊपर आता है, छोटे से काम से आपने स्टार्ट किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप एक बुटीक में जॉब कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप नात पढ़ रही हैं। मुझे बताएं कि जब कुछ भी नहीं था, जब फैमिली का क्या रिस्पांस था, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा पाकिस्तान स्क्रीन पे देखता है, अब क्या रिस्पांस है? अच्छा, फ़र्क तो होता है जी। हाँ, फ़र्क आता है कि अभी हमारे घरेलू मामला भी थोड़ा सा 19-20 था। सही। मगर जब से नात की फील्ड पे मैं आई हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं मालिक का कितना मैं शुक्र अदा करूँ, मैं कम है मेरे लिए, मेरी इतनी औकात ही नहीं है, अल्लाह का करम, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मुझे इस काबिल बनाया मालिक ने कि मैं कितना शुक्र अदा करूँ। और आप सब का भी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मालिक के दर पे मैं एक अदना सा गधा हूँ माशाल्लाह। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, फैमिली का क्या रिस्पांस आ रहा है कि जब आपको देख रहे थे कि जब आप कुछ भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सेट हैं, अब आप टीवी पे नाज शरीफ भी माशाल्लाह पढ़ रही हैं, अब आपकी जॉब भी सेट है, बेटी भी माशाल्लाह से आपकी बहुत अच्छी, आपने उनकी परवरिश करी। अब फैमिली का क्या रिस्पांस आता है? जो कि जो पहले से अच्छा हो गया है। अच्छा जी जी, अच्छा हो गया है। जो थोड़ा नाराज़गी था वो आगे की तरफ आ रहा है। जो फैमिली कोई खिंचके थे वो भी थोड़ा आगे की तरफ आ रहा है, मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। ये प्रॉपर वे में नहीं कहना चाह रही क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिलीज होती हैं, फैमिली के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट वो एग्जैक्टली ये कहना चाह रही, उन्होंने 2 लफ्ज़ में अपनी बात कर दी कि अब फैमिली आगे आ रही है। मीन्स के जब आपको कोई नहीं पूछता और जब आप किसी मकाम पे होते हैं तब आपको हर कोई पूछता है। और क्या पूछना चाहेंगी जी आप? जी सर, तो आपके जो कज़न्स हैं या लोग हैं तो वो आपको कैसा फीडबैक देते हैं और क्या कहकर मुखातिब करते हैं? जो पहले आप बता रही थी कि बेहिंदा कैम कि मेरे साथ बहुत मसले मसाइल होते थे, लोग पसंद नहीं करते थे, मुझसे बात तक नहीं करते थे इवन दैट, अब कैसा आपको महसूस होता है? वही कज़न आपके कैसे करते हैं? शुक्र है, पहले कोई बात करता नहीं था, अब माशाल्लाह से सब बात करते हैं, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते होंगे ना? पिक्चर्स खिंचवाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात होती है ना कि जब बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बताएं कि जो हमारी बहन जो स्टिचिंग का भी आप माशाल्लाह काम करती हैं, घर पे भी सीती हैं आप कपड़े, बुटीक पे भी करती हैं, अगर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छा लिबास पहना है, मुझे बताएं कि जो हमारी बहनें हमारी माएँ देख रही हैं, ईद आ रही है, ईद के हवाले से क्योंकि अब टेलर्स ने तो बुकिंग बंद कर दी है, अगर वो आपकी जानिब आते हैं तो क्या गुंजाइश है, टाइम आपके पास है? क्योंकि आप तो बिजी हैं, नात में भी, बाहर भी, जॉब पे भी। मेरे अपने कपड़े अभी तक नहीं सिले। अच्छा अपने तो कभी नहीं, टेलर्स के किसी के भी नहीं। असल में जब से नात पे मैं आई हूँ ना, रमजान में इतनी मसरूफ हो जाती हूँ, रमजान में मैं मशीन में बैठी नहीं पाती हूँ। अच्छा सही मसरूफ हो गई हूँ इतने। चले ईद के बाद किसी को अगर सिलवाना है तो वो आपसे राब्ता करें फिर इंशाल्लाह। और किस तरह राब्ता करेंगे जी? इंशाल्लाह हमारे चैनल से राब्ता कर लेंगे लोग, हमारे व्यूवर्स जो हैं माशाल्लाह बहुत ही यानी कि अकलमंद है, वो फौरन हमसे राब्ता करेंगे
تو پھر ہم آمنہ سے اور سحر سے رجوع کر لیں گے. ماشاءاللہ کافی اچھی ڈریس پہنے ہوئے ہیں, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے آپ کتنی یعنی کہ اگر آپ ایریا وائز اگر سی رہی ہوتی ہیں, کام کر رہی ہوتی ہیں, تو آج کل واقعی میں ٹیلرز کی اتنی یعنی کہ ریٹ ہو گئے ہیں. اسٹیچنگ کا پوچھ رہی ہے کہ جیسا اسٹیچنگ جو ہے عید کے نا بعد میں انشاءاللہ. ہاں مطلب میں ایریا کا نہیں کرتی ہوں, کسٹمر میرا باندھا ہوا ہے. اچھا فکس ہیں آپ کے, کسٹمر باندھا ہوا ہے تو اسی کا کیا سلائی لیتی ہیں اسے؟ مختلف ہے. اب کیا وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ لیڈیز کے کپڑے بہت بہت زیادہ نہیں, اب جینٹس کی بھی زیادہ سلائی ہو گئی ہے, لیکن اس طرح سے ہاں یہ ابا پہنی ہوئی ہے نا جس طریقے سے, یہ کافی یعنی کہ اس کا کاسٹ آتی ہے. مطلب جینٹس کی بھی تھے مگر اب بیچارہ ہم دونوں نے مل کے پوری شادی کی بری تیار کرتے تھے. ماشاءاللہ شادی کی مطلب دوسرے مطلب زیادہ آرڈر لیتے تھے, پورے بری تیار کرتے تھے. یہ تو بہت اچھا ہے. اور ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میری بہن ہے, جو ہمارے بھائی, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت ٹھیک کرے, آمین ثم آمین, اور وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنی بیٹی کا ساتھ دیں, اپنی وائف کا ساتھ دیں, اور اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کیونکہ ماں باپ گھر میں اگر ہلکے سے بھی بیمار ہونا تو بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے. جی کہ ماشاءاللہ سے امی گھر پر آ گئی ہیں, وہ کل ہاسپٹلائز تھیں, تو الحمدللہ آنٹی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. ہم سب نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے. تو اب کیا گائیڈ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ بس وہ عید کے بعد کے آپریٹ کی کتاب جائیں گے ہم, تو آپ سب کی دعائیں شامل ہیں, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. آنٹی آپ بہت جلدی ٹھیک ہوں گی, اور انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو کے آپ جیا کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن میں بھی خوبصورت حصہ بنے, کیونکہ آپ کو دعاؤں میں بہت پورا پاکستان دیکھتا ہے اور دعائیں دیتا ہے. انشاءاللہ جلدی سے آپ ٹھیک ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور اب میں یہی پوچھنا چاہوں گی, ایک نعت بھی ہم لے لیتے ہیں ساتھ میں, لیکن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں آ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. پہلے تو میں گھبرا رہی تھی, اور آ کے لگا کہ نہیں میں فرسٹ ٹائم نہیں, شاید میں پہلے بھی مل چکی ہوں. ایکچولی دیکھیں ہماری ٹرانسمیشن کا, میں بالکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری ٹرانسمیشن کا ہے ہی ایسے, کیونکہ ہوسٹ کا ہوتا ہوگا, لیکن ہماری یہ کہ تیمور بھائی, میں اور جی ہیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں الحمدللہ. ہم ہمارے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں ہم ان کو اسی طریقے سے رسپیکٹ دیتے ہیں جیسے ہم ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے. تو یہ ہمارا گھر ہے, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم میزبان ہیں. جب تک ہم آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو آپ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, ہم بسم اللہ کرتے ہیں, نعت رسول شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد فیڈ بیک پہ جائیں گے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور اب ہم جاتے ہیں ان کے فیڈ بیک کے, جو آپ پوچھنا چاہ رہی تھی. جی ہمارے پروگرام میں آ کر جو فیملی جو جیسا لگا اور آپ اتنا خوش ہوئی ہیں, تو بتائیں ہمارے جو ہوسٹ ہیں دونوں, تیمور بھائی اور بلال بھائی, جس کے بارے میں آپ ابھی کہہ رہی تھیں بیہائنڈ دا کیمپ کہ مجھے اس پروگرام میں بھی آنا ہے, تو اب جب آ گئی ہیں تو آپ دونوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں تو کافی دنوں سے آپ کو فون بھی ٹرائی کر رہی تھی, مگر وہ آپ اتنی مصروف رہے ماشاءاللہ سے, تو پھر بات ہو گئی ہے اور آپ نے ہمیں بلایا ہے. ہم جیسا ناچیز کو, غریب کو یاد کیا ہے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کہ ہم اس قابل تو نہیں ہے, بس مالک کا اور آپ لوگوں کے خاص طور پہ جتنی بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور آپ لوگ دونوں کو دیکھتی ہو ٹی وی بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے, اور آپ کا ڈریسز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سے برے نظر سے بچائے, اور اسی طرح آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اور بہت شکریہ. بالکل جزاک اللہ, ہم ان کی جانب چاہتے ہیں. جی اب سر سے پوچھتے ہیں کہ سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں آ کر؟ زیادہ فون تو وہی کرتی تھی, زیادہ نمبر انہیں کے آتے تھے. جی آپ کو بہت کال کیے تھے, اللہ کا شکر ہے کال لگ گیا. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمیں بلایا. آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ ابھی انٹر کے بعد گریجویشن کرنے کا ارادہ ہے, ماسٹرز کا ارادہ ہے؟ جی میرا بس یہی سپنا ہے, بس میں ڈاکٹر بنوں گی. لیکن آپ تو اتنی گھبرا رہے ہیں, تو میڈیکل سے کر رہی ہیں اس وقت؟ کون سے کالج سے؟ گورنمنٹ کالج ہے؟ جی گورنمنٹ کالج. انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. صحیح ماشاءاللہ. جی اور میں یہی بتاؤں گی, بتانا چاہوں گی اپنے ویورز کو کہ جب ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, تو امید نہیں ہارنی چاہیے. وہ امید, آخری جو امید ہوتی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے, کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں حوصلہ آئے, اور آپ لوگوں کو جیسے لوگوں سے جب حوصلہ ملتا ہے تو پھر تھوڑا سا ہم اسٹرانگ بن جاتے ہیں, اور سوچتے ہیں کہ زندگی میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. لوگوں کی باتوں پہ بالکل نہ جائیں, اور جڑے رہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کے ساتھ, اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ سیگمنٹ. آج کے مہمان اور پوری ٹرانسمیشن سحر رمضان, جس کے بہت خوبصورت سے ہمارے دو ہوسٹ ہیں, تیمور بھائی اور بلال اقبال اور میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مزید اتنی ساری فیملی کے لوگ ہیں, اور معین الدین بھائی جن کی وجہ سے یہ پوری ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو ان سب کے لیے بھی آپ لوگوں سے کہیں گے کہ دعا کریں.
جزاک اللہ. خوبصورت سی گفتگو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم خوبصورت سی آواز شامل کریں گے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں ہمارے پینلسٹ مکرم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مکرم آپ؟ ٹھیک ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہم چاہیں گے کہ اسپانسر کو شامل کر کے پھر انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن کا مزید آغاز کریں گے. جی ہم اپنے گفٹنگ پارٹنرز کا ہاشمی سرما خاص طور پہ جن کی ٹیگ لائن ہے ویژن فار آل، ان کے شکر گزار ہیں. ہم اپنے موسیٰ بردرز گوٹ اینڈ کیٹل فارم کے شکر گزار ہیں. حبیب ہوم کلینک کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے گفٹنگ اور سپورٹیو پارٹنر بنے آپ. اور آپ لوگ اس ٹرانسمیشن کو یقیناً اس ٹرانسمیشن میں جو آپ کا حصہ ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو مزید چار چاند لگا دیتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جی ہم ایک بار پھر سے میم کی جانب جائیں گے. اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ جیسے الحمدللہ انہوں نے اپنی لائف میں بہت اسٹرگل کیا اور آج ایک کامیاب ماں ہیں آپ، کامیاب عورت ہے ایک ماشاءاللہ سے آپ. اور جتنی بھی ہماری بہنیں ہمیں اسکرین پہ ہماری مائیں دیکھ رہی ہیں اور جو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ساری لائف ایزی نہیں ہے. ہر گھر میں ہر عورت کے، ہر آدمی کے لائف میں پرابلمس ہیں، ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ جیسے ایک کامیاب عورت، کامیاب ماں، ان کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے آپ. تو کیا کہنا چاہیں گی، کیا میسج ان کو دینا چاہیں گی کہ عورتوں جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے، آگے انشاءاللہ پھر آپ کے راستے آسان ہوتے ہیں. جی بس یہ کہ صبر کے ساتھ اور جو بھی وقت آتا ہے اس کے ساتھ اپنا لے. اچھا اتر چڑھاؤ تو انسان کے ہر زندگی میں آتی ہے، بس جب اوپر ہو تو اوپر، نیچے ہو تو نیچے، مطلب ہر اس میں خوش رہے، اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ. کہ سکھ دکھ اور ہر چیزیں آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور بہنوں کے لیے اور ماؤں کے لیے سب کے لیے یہی دعا ہے کہ صبر سے کام لے اور اللہ کا ہر قدم شکر ادا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اچھا مجھے بتائیں ایک بات اور یہ بتائیں کہ میرے مائنڈ میں سوال آپ کے لیے آ رہے ہیں کہ جب آپ کے ہسبینڈ بیمار ہوئے اور ابھی کتنے سال سے وہ بیمار ہیں؟ بیمار تو تقریباً شادی جب سے ہوئے تو بیمار ہی تھے. مطلب اتنا محسوس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا، مگر وہ کام کرتے رہے تو باہر وہ جاب پہ جاتے تھے تو طبیعت خراب ہوتے تھے. تو پھر یہ کیا ہے کہ بھائی باہر نہیں جا سکتے، آپ گھر پہ کریں. اچھا صحیح. کسٹمر باندھا ہوا، میں کپڑے خود جا کے لے کر آتی تھی تو وہ گھر پہ کرتے تھے اور پھر دوبارہ وہی لے جا کے دیتی تھی. تو پھر اس پہ بھی ہمارا گزارا نہیں ہو رہے تھے، کرائے پہ تھے پہلے، اور پھر میں نے پھر باہر جاب کرنا شروع کر دیا. اچھا تو مجھے بتائیں کہ اب جیسے ماشاءاللہ آپ نے، آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے، اگر میں رانگ ہوں تو آپ اس کو کریکٹ کیجیے گا، کہ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ شادی کے بعد سے آپ اپنے ہسبینڈ کا ایک سہارا بنے. جی ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سے بڑی ہیں، تو پوری ایک طریقے کی آپ نے ایک جرنی ان کو اپنی زندگی دی، ساتھ ساتھ بیٹی کی پرورش کی، ساتھ ساتھ جاب بھی باہر کی. ہسبینڈ کا کیا آپ کے لیے اب کیا رسپانس وہ دیتے ہیں، ان کا کیا فیڈ بیک ہے آپ کے لیے، کیا کہتے ہیں وہ کہ مطلب میں نے جو شادی کا ایک عورت کو انسان سلیکٹ کرتا ہے کہ بہت اچھا تھا یا کیا؟ ماشاءاللہ اچھا کہتے ہیں وہ، اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تم نے پورا ہی چلا لیا، میں کچھ نہیں ہوں. نہیں میرا نہیں کہ بس اللہ کا شکر ادا کرے. اب کیا ہے کہ نبھانا پڑتا ہے، نبھا لیتے ہیں، ویسے کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم گھر پہ خوش ہے. اب بیمار ہے تو جو بھی ہے، ایک ٹائم تھا پورے پاکستان ٹور کرتے تھے، اب نہیں کرتے ہیں کہ وہ اتنا نہیں کرتے کہ ابھی ظاہر بچی بڑی ہوگی تو اس کی پڑھائی کا خرچہ، تو آگے شادی کا خرچہ، ہر چیز مجھے ہی دیکھنا ہے. تو پھر وہ ساری چیزیں کم کر دی کہ گھر بھی بنایا ہے، چاہے چھوٹا ہی گھر ہو، مگر ہم نے اپنی محنت سے اپنا گھر بنایا کہ وہ اس سے تھوڑا سا سپورٹ ہو گیا ہمیں. ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں، یہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے بہت ساری ہماری جو بہنیں ہیں اور مائیں ہیں ماشاءاللہ سے، وہ اپنے گھر میں اگر نہیں خوش ہوتی یا نہیں ان کے کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ان کو ہمت کرنی چاہیے، ہمت کر کے اپنے آدمی کا سہارا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ اپنی زندگی آگے چلا سکے. ماشاءاللہ سے جزاک اللہ. اپنے ہسبینڈ کا سہارا بنی، اپنی بیٹی کا سہارا بنی، اور شروع سے بتا رہی ہیں کہ اسٹرگل لائف کی ہے شروع سے. ماشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا، اور یقیناً میری جتنی بھی مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں انہوں نے بہت کچھ آپ سے سیکھا ہوگا. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کا بھی خاص طور پہ میں شکر ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کروں، اور آگے بھی یاد کریے گا انشاءاللہ. آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو لمبی عمر دے اور صحت والی زندگی دے، آپ کی ڈاٹر کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. اور جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر انشاءاللہ ہم بریک. بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جو آپ نے سنا ہمارے مہمانوں سے، تو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو میسج تو کنوے ہوا ہوگا. تو اللہ سے امید ضرور لگا کے رکھیے گا، نا امید نہ ہوئیے گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑیے گا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور جی
آپ کا بھی ہمارا بہت خوبصورت سیگمنٹ رہا یہ آج کے بعد. اور طائب جزاک اللہ, ہمیشہ کی طرح آپ کی آج کی جو بات ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے. ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک کے بعد ہمیں کچھ مہمانوں نے جوائن کیا, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے. اس میں ہم بزنس ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس میں ہیلتھ پہ ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس پہ بہت ساری انفارمیشن پہ ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ دا یوٹیوب, فیس بک اور بہت ساری چیزوں پہ. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اور جتنا انتظار آپ کو اس سیگمنٹ کا ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں بھی ہوتا ہے. کیوں تیمور بھائی, کیسے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے جو مہمان ہیں بہت خاص ہیں, وہ آ چکے ہیں اور یقیناً آپ ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. تھوڑا وہ لیٹ اسی لیے آتے ہیں کہ آپ پوری ٹرانسمیشن دیکھیں اور بعد میں پھر ان کا دیدار کریں. ہم جی ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے میں طاہر بھائی سے شروع کرتا ہوں. ہمارا بزنس کا سیگمنٹ لیڈ کرتے ہیں اور بزنس سے متعلق انفارمیشنز آپ کو دیتے ہیں, اور بزنس سے متعلق آپ نئے بزنس نئے آئیڈیاز پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم پوچھتے ہیں طاہر بھائی سے. بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اس کو بڑے اچھے بڑے احسن انداز میں سمجھاتے ہیں. السید کے روح رواں ہیں, السید مارکیٹنگ اینڈ ریئل اسٹیٹ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر, آپ سنائیے خیریت سے آپ دونوں؟ الحمدللہ. آپ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ہومیوپیتھک سے ڈاکٹر ثناء اللہ, جو کہ پورے مہینے میں الحمدللہ بہت زبردست سی گفتگو کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے اوپر. اور جو آپ کے سوال تھے وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ کرتے رہے شامل, ہم ٹرانسمیشن میں کرتے ہیں. اور ایک چیز اور, میں بیچ میں آپ لوگ کے میسیجز کم ہو گئے تو اس کا ریزن کیا تھا وہ مجھے پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایبسنٹ تھی, اس کی وجہ سے آپ میسیجز نہیں کر رہے تھے, بٹ الحمدللہ اب ڈاکٹر صاحب فری ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ اینڈ تک ہمارے ساتھ ہوں گے, تو آپ لوگ اپنے میسیجز اور جوائن سب کر سکتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آج آپ کی طبیعت مجھے تھوڑی سی ڈاؤن لگ رہی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب طبیعت ٹھیک ہے, بس ویسے آپ کو پتہ ہے کبھی انسان ڈاؤن ہوتا ہے. ہمارا ظاہر سی بات ہے اسکیجول ہوتا ہے, کافی ٹف ہوتا ہے. آپ لوگوں کی بھی ہمت ہوتی ہے ماشاءاللہ, 2 بجے سے آن ایئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو تیمور بھائی ہوئے, آپ ہوئے, تو بس سر کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی. انشاءاللہ ہم اس سے بھی بات کریں گے, اور سر میں ایک دم سے کبھی کبھی پین ہونے لگ جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک اور سیگمنٹ ہمارا لیڈ کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. آئی ٹی سے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں, آئی ٹی سے متعلق آپ کے مس کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ فیس بک یوٹیوب کے اوپر کھل کے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ سی او اسکیٹیکس پرائیویٹ لمیٹڈ محمد اسد صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں اسد؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ دونوں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج اسد بھائی کا کوڈ آ گیا واپس. سب کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کوٹ پہ زیادہ بہتر لگ رہا ہو تو چلے کوٹ ہی پہن لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, جو آپ کا سیگمنٹ ہے نا اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پرسنالٹی ویسی ہونی چاہیے نا, تو سوٹ بھی کرتا ہے آپ پہ ماشاءاللہ. اور ایک چھوٹے سے مہمان ہمارے ساتھ اور ہیں. جی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور آپ ان کو یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں, ان کے انٹرویوز دیکھتے رہتے ہیں, ان کے پوڈ کاسٹ دیکھتے رہتے ہیں, ویلاگنگ ان کی دیکھتے رہتے ہیں. بہت مشہور فیمس یوٹیوبر ہیں آپ, اور مختلف پولیٹیشینس کے شوبیز اسٹارز کے انٹرویوز انہوں نے کی ہوئے ہیں, ویلاگس کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایان اقبال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ایان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ایان آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنا؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں, اور آپ کی دوبارہ آئیں گے آپ کی جانب. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنی نعت کی جانب. جی ہمارے ساتھ محمد علی قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ مزید برکت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے سیگمنٹ کا, ہیلتھ سیگمنٹ کا, جس میں ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثناء اللہ موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے, بہت خوبصورت انداز میں وہ جو آپ کی پرابلمس ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کا بھی ساتھ ساتھ. اور آج ہماری بہن ہے ڈاکٹر صاحب, ان کی میسیج ان کا یہ آیا, وہ اچھا میسیج میرے پاس 1 ویک پہلے کا آیا ہوا تھا, معذرت وہ چیک ابھی کیا کیونکہ کچھ میسیجز سامنے آتے نہیں ہیں. اچھا ان کا میسیج یہ تھا کہ ان کی پرابلم ہے کہ ان کے ہیئر بھی بہت کم ہے, اور جو فیس پہ ان کے آئی برو ہیں وہ بالکل ہی نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آئی برو بڑھانے کے لیے کیا ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں, یا ایک کاسمیٹک کی چیز چلیے ٹینٹ جس کو کہتے ہیں, وہ لائک کلر اس پہ کرتے ہیں اور وہ کچھ 3-4 منتھ چل جاتا ہے, تو کیا یہ اسکن کے لیے سائیڈ افیکٹ اس کے ہیں کہ نہیں, اور اگر نہیں ہے تو اس سے ہٹ کے کوئی آپ چیز بتائیں کہ میڈیسن سے ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. دیکھیں آئی برو
کا گرنا یا آئی لیشز کا گرنا وہ کسی نہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. صحیح. اب وہ ڈیزیز آپ نے 2-4 ڈیزیز کا میں ڈسکس کر لیتا ہوں. جی. اس کو پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میٹاسٹیٹک کے نام سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے, اس میں آئی برو یا آئی لیشز گر جاتی ہیں. صحیح. تو اس کے لیے ڈیزیز جو ہے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں وجوہات, اس کی جو ریزن آ جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ میں جو ہے وہ تھائرائڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے. اور تھائرائڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو HIV کا تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے اس میں, کیونکہ اس میں ڈیزیز جو ہے نا تھوڑی سی ٹپیکل قسم کی ہیں اور کرونک ڈیزیز میں آ جاتی ہے. یہ چیز کیجول میں نہیں آتی ہے. بہت سے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آئی انفیکشن کی وجہ سے یہ چیز گرنے شروع ہو جاتی ہے, تو اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی انفیکشن جس میں آئی برو کے اوپر جو ہے نا وہ ڈینڈرف ٹائپ کا آ جاتا ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ گر جاتی ہیں. لیکن ڈیزیز میں نے کہا نا کہ اس کی اصل جو چیزیں ہیں وہ 2-3 کرونک ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. موسٹ آف دیم یہ کلینکل پریکٹس میں ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 12 سال سے 15 سال سے جو فیمیلز ہوتی ہیں اور 40, 45, 50 تک یہ چیزیں دیکھنے میں زیادہ آتی ہیں. اس کے بعد پھر نہیں ہوتا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیئر کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے, ہیئر ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, اور آئی برو گرتی ہیں. آئی برو کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایلوپیشیا ہو جاتا ہے, جس میں بیئرڈ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہاں, دوسرا اس میں یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا کسی ڈرمیٹولوجسٹ سے کنسلٹ کریں. نہیں ہے آپ ہم سے ڈسکس کریں, مزید ہمیں اپنی سمٹمس سائن ہمیں بتائیں, ہم اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. دوسرا جیسے بلال نے کہا کہ جی اس کا ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں, تو ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں, لیکن ٹرانسپلانٹ دیکھیں ہیئر کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکن کے نیچے جو ہے وہ اسکل ہوتا ہے, ہڈی سخت ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے جوائنٹس, آئی برو کے پاس ہوتا ہے, آئی کے پاس ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسیں جو ہے نا بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں, جسے ہم آپٹک نرو کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی طرح کا انفیکشن ہو جائے یا اسکن آپ کی سینسیٹیو ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس سے تھوڑا سا اوائڈ کریں. میڈیسن لیں, میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے. آرٹیفیشیل چیزوں میں بلال نے کہا کہ ٹنٹ آج کل یوز کیا جا رہا ہے, تو وہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ لامالہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیس پہ جو چیزیں دی ہیں وہ کوئی چیز رائے گا نہیں ہے. اگر فیس پہ آئی برو نہ ہو تو وہ ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے انسان کو, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ عرصے تک نہیں. اس کا ٹریٹمنٹ لیں, زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ پہ اور جو آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں ڈینڈرف کا بتایا, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پاس ایک چھوٹے سے ہمارے مہمان ہیں, ان کی جانب جاتے ہیں. جی ایان, آپ یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ. پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ کی عمر ابھی کم ہی ہے. ہاں, میں چھوٹا کہہ رہا ہوں, برا تو نہیں لگ رہا؟ ارے نہیں چھوٹا ہوں میں, آپ سے تو بہت چھوٹا ہوں ماشاءاللہ. تو کیسے خیال آیا کہ آپ نے یوٹیوب کی طرف آنا ہے اور انٹرویو, خاص طور پر پولیٹیشنز کا انٹرویو کرتے ہیں آپ اور شوبیز اسٹارز کا انٹرویو کرتے ہیں, تو یہ خیال کیسے آیا, یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ جرنی تو یہ 1.5 سال پہلے سے سٹارٹ ہوئی ہے. اچھا. اور 1.5 سال نہیں 2 سال لگا لیں آپ, تو 2 سال پہلے سے سٹارٹ ہوئی ہے. پہلے میں ایسی فن میں جو نا پرائیویٹ اکاؤنٹ کا چھوٹا تھا, بچپن سے شوق ہے مجھے, ٹک ٹاک بناتا تھا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی چھوٹے ہیں آپ؟ ابھی اس سے بھی چھوٹے کی بات بتا رہا ہوں, یہ 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, جب بالکل چھوٹا تھا. اب بابا جو ہے شروعات سے میڈیا میں, بابا تو بہت پہلے سے میڈیا میں. اب مجھے بابا کو دیکھتا تھا, بابا کے چینل میں جاتا تھا, شوق ہوتا تھا یار یہ لوگ کیمرے پہ آتے ہیں, مجھے بھی آنا کیمرے پہ. اب میں ایسے ہی گھر میں ٹک ٹاکس بناتا تھا, وہ چھوٹی, وہ پرائیویٹ اکاؤنٹ پہ کوئی ڈالتا نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ بناتے رہتا. اب پھر ایک وہ آیا کہ میں 12 ایئرس کا ہو گیا, 13 ایئرس کا ہو گیا, پچھلے سال کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے بولا یار اب بابا سے پوچھتا ہوں, اجازت لیتا ہوں کہ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کروں گا, یوٹیوب اسٹارٹ کر لوں. ویسے ہی مجھے شوق تھا, اور مجھے لائک جو ہے نا وہ نہیں ہے, کیا بولتے ہیں, کیمرے سے جو ہے نا مجھے کچھ ہوتا نہیں ہے. میں کانفیڈنس بہت ہے میرے اندر کہ کیمرے کو دیکھ کے شرماتا نہیں ہے. اب جو بندہ کیمرے کو دیکھ کے شرما رہا ہے, یار کیا فائدہ. بالکل ایسے ہی. ہاں, اب آپ کوئی لڑکی تھوڑی نہیں آپ شرما رہے ہو کیمرے آگے, شرماتی ہیں لڑکیاں بھی نہیں شرماتی ہیں آج کے زمانے میں. تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی. بلاگنگ پہ پھر مجھے وہ رسپانس نہیں ملا. پھر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسیڈنٹلی بلاول صاحب نے بول دیا کہ میرا انٹرویو لے لو. مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ جو ہے ایگری کر دیں گے, میں سمجھا پکچر ہی دے دیں گے وہ. اور اس انٹرویو کے لیے بہت محنت کی ہے میں نے ماشاءاللہ. صحیح. میں نے یہاں سے بائی روڈ میں گیا تھا شکارپور اس انٹرویو, ان کی ریلی میں. تو اب ان کے جب ٹرک کیا بولتے ہیں اس کو, کنٹینر بولتے ہیں, کنٹینر پہ گیا. انہوں نے پہلے تو بولا کہ کراچی سے آئے ہو, اتنی دور سے وہ بھی. تو پھر انہوں نے بولا آ جاؤ.
میں سمجھا کہ پکچر دیں گے. پھر انہوں نے ساتھ بٹھایا, پھر انہوں نے بولا کتنے, بولنے ان کے جو پی اے وہ بولتے ہیں کہ 10 منٹ صحیح ہے نا. میں نے ہاں ٹھیک ہے, میرے لیے 10 منٹ بھی بہت ہیں. انہوں نے بولا تم ایان ایک کام کرو, جتنا ٹائم چاہیے لے لو, 30 منٹ ہو 1 گھنٹہ ہو لے لو, اچھا تمہارا کانفیڈنس دیکھتا ہوں میں, گھبرانا نہیں ہے. پہلے ٹھیک ہے. اب وہ میرا فرسٹ تھا. اب میرے اندر میں گھبرایا نہیں. ان کے اب لوگ مجھے بولتے ہیں, آج بھی لوگ بولتے ہیں ایان وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں, ان کے سامنے بیٹھ کے بڑے بڑے اینکرز گھبراتے ہیں. صحیح, بالکل. مطلب سوال کرنے سے پہلے, اور مطلب لائک میں ایسے چل بیٹھا ہوا کہ کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی ایک ہوتا ہے نا. اب میں چل بیٹھا ہوا, انہوں نے بھی مجھ سے باتیں بالکل مذاق میں کر رہے, ایک بچوں والا ہوتا ہے نا کہ میں بچہ ہوں تو میرے ساتھ بھی بچوں والا بہیو کر رہے ان کے ساتھ. اور وہ والے انٹرویو میں سب سے زیادہ مجھے ایک والے انٹرویو میں مزہ آیا, اور ایک مرتضیٰ وہاب کے ساتھ بڑا انٹرویو میں مزہ آیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ کراچی میں جس پولیٹیشین کا انٹرویو لے لو, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اور انہوں نے جو ہے مجھے بولا ہے کراچی میں جہاں بھی کچھ بھی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو مجھے بتاؤ ڈائریکٹ. صحیح. اور ان سے میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں, انہوں نے آج تک اس ٹائم سے اور ابھی تک انہوں نے انسٹا پہ میرے وہ لائک بھی کرتے ہیں اسٹوریز, فالو بھی کیا ہوا ہے, اور شیئرز بھی کرتے ہیں, اسٹوری لگاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے مراد علی شاہ جو سی ایم ہے, پھر مرتضیٰ وہاب, پھر خالد مقبول صدیقی, اس کے بعد پھر گورنر سندھ کامران خان تیسوری, تو ظفر عباس. تو آج بھی میں گیا ہوا تھا کامران خان تیسوری صاحب کے پاس, تو گورنر صاحب بولتے ہیں کہ تم تو ظفر عباس کے پاس ہوتے ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں آتے آپ, ہمارے بلاگس کیوں نہیں بنا رہے. جایا کریں نا ان کے پاس. جاتا ہوں ان کا بیٹا میرا دوست ہے زید خان تیسوری, بہت اچھا. تو ایسے میرا اسٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر میں نے انٹرویوز لیے, پھر میں ولاگنگ بھی کرتا ہوں, ظفر عباس کا بھی لیا, سب میں بہت مزہ آیا. اور اب ایک ہوتا ہے نا کہ لنکس ٹو لنک بنتے ہیں. اب الحمدللہ اتنی فیس ویلیو ہے کہ جو ہے نا سارے پولیٹیشینز جانتے ہیں, اور سب بولتے ہیں کہ چھوٹا بھائی ہے. چلو اتنی سی عمر میں آپ نے اتنی ساری چیزیں اچیو کر لی ہیں ماشاءاللہ, ایک پراؤڈ مومنٹ آپ کے لیے یقیناً. آگے کیا دیکھ رہے ہیں اب آپ, کیا فیوچر پلانز ہے, کس طرح سے آپ اس کریئر کو اپنے پرسو کریں گے؟ فیوچر میں میرا یہ ہے کہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ یوٹیوب تو لوں گا, ساتھ ساتھ چلاؤں گا. یوٹیوب تو اب زندگی بھر نہیں چھوڑنے والا. اچھا یوٹیوب میں میرا ایک وہ ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ اصول کہ فیملی نہیں دکھانی, وہ نہیں دکھانی کبھی زندگی. اسی پہ میں آ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ ہماری انٹرویو کی تو بات ہو گئی ماشاءاللہ سے, جو آپ نے کیا. یوٹیوبر ہیں آپ, تو آپ کا کیا کانٹینٹ ہوتا ہے یوٹیوب پہ؟ میں دیکھیں کانٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ میں فرینڈس کے ساتھ جیسے کہیں جا رہا ہوں وہ بنا لیا, ظفر عباس نے بلایا JDC پہ, کیا سیری ہو رہی ہے, کیا چل رہا ہے وہاں پہ, وہ بنا لیا. گورنر ہاؤس میں کیا چل رہا ہے, گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب سے بہت دنوں بعد ملاقات, ان کا کوئی پیغام لے لیا کہ بھائی اب فیوچر میں وہ کیا کرنے والا ہے. ویسے ہی وہ بہت سارے کام کرنے ہیں ظفر عباس. پھر ابھی انشاءاللہ بہت جلد علی شغانی بھائی جو ہیں ہمارے, جو امریکہ سے آئے ہیں, انہوں نے بہت کام کر لیا. اب ان سے ابھی بات چیت چل رہی ہے کہ بھائی انٹرویو کی, پوڈ کاسٹ کی, تو انشاءاللہ ابھی ان سے بھی بہت جلد دوں گا. اور تو ابھی وہی فیملی بلاگنگ کا بول لیتے ہیں آپ, تو فیملی میں نہیں دکھا سکتا, ایک پہلے سے چل رہا ہے یار. آپ جب آپ نے اپنا لائک فیملی دکھا کے پیسے کمانے, تو اس پیسوں کا کیا فائدہ؟ فیملی بلاگنگ کا میں نہیں کہہ رہا تھا, آپ خود بتا رہے تھے. میں بتا رہا ہوں کہ لوگ کسی کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, بٹ ایک بات ہونے, جب آپ نے فیملی دکھا کے پیسے کمانے, تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ ہاں بالکل ایسے ہی, صحیح. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بولا فیوچر کے کیا پلان ہے. فیوچر میں کیا پلان ہے میرا, فیوچر میں میرا ایک گول ہے, اور وہ میں نے اچیو کرنا ہے, وہ کچھ بھی ہو جائے کرنا ہے. ایک میرا ہے کہ پولیٹیشین بننا ہے, میں نے پولیٹیشین بننا ہے, اور ایک بڑے پولیٹیشین بننا ہے جس کا نام ہو, جس کے بعد فیم ہو, اور جو لوگوں کے عوام کے کہنے پہ اترے, جو عوام چاہتی ہے وہ کر کے دکھاؤ, وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں, اپنا سیگمنٹ آغاز کرتے ہیں, بزنس سیگمنٹ. اس میں سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ طاہر بھائی ہوتے ہیں. جی طاہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے بہت ساری آپ کے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ہم نے گفتگو کی, ہم نے جو ہے اور ریئل اسٹیٹ سے جڑے جو لنک بزنس ہے ہم نے اس پر بات کی. آج میں چاہ رہا ہوں, میں چیک کر رہا تھا, آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہے نور رحیم فاؤنڈیشن. بالکل. تو نور رحیم فاؤنڈیشن میں کیا کام ہو رہا ہوتا ہے, نور رحیم کیوں, کب سے یہ فاؤنڈیشن آپ کی چل رہی ہے, اور اس کے بینر کے نیچے کیا کیا چیزیں آپ کو آ رہا ہے؟ بہت شکریہ تیمور. پہلے تو میں بتا دوں, میں پچھلے تقریباً کوئی 4 سال 5 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, لیکن میں بہت سے جگہوں پر آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا. اچھا, اس کے نظر نہ آنے کی جو ایک ریزن ہے سب سے بڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہاں جی ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میں عمل پیرا رہوں, اور میں وہی کام کروں جس کے ہمیں تاکید کی گئی ہے. صحیح. اچھا, جب میں نے تقریباً کوئی 4 سال 5 سال پہلے جب میں نے اس کام کا آغاز کیا, تو میں ایک کچھ دوستوں کا ہمارا ایک گروپ تھا جس پہ ہم لوگوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی. میں اس کو یہاں پر نام نہیں لوں گا ابھی.
تو وہاں پر ہماری تقریباً ایک بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر ہم نے، لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہمارے درمیان میں، تو وہاں سے میں نے اپنے آپ کو موو کیا پھر. اچھا موو کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ ایک چیز میں کر تو چکا تھا، میرا تھا کہ اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے نا وہ ایک جذبہ آپ کے اندر آ گیا کہ ہاں جی اب آپ کو انسانیت کی خدمت کی طرف اب آپ موو کر چکے ہیں. بالکل صحیح جی. تو پھر میں نے ایک اپنی فاؤنڈیشن نور رحیم پھر میں نے بنائی اپنی. ایک نور رحیم بیسیکلی ہے کیا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، سوالات بہت سے کے ہوتے ہیں کہ نور رحیم ہی آخر کیوں. نور رحیم کا جو بیسیکل نام ہے یہ میرے والد اور میری والدہ کے نام کے شروع کے الفاظ ہیں بیسیکلی. ماشاءاللہ. تو وہاں سے اس کو میں نے اس کو کیری کیا ہے کہ کم از کم میرے ماں باپ کا نام جو ہے ایک پازیٹیو وائبس کے ساتھ لوگوں کے سامنے موجود رہے. اور نور رحیم سوشل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے میں یہ ادارہ چلا رہا ہوں میں اس وقت ابھی. اور الحمدللہ اس کے اوپر ایک بہت اچھا کام کر رہا ہوں. اور ابھی بھی رمضان کے اس آخری عشرے میں بھی الحمدللہ ایک اچھا کام کیا. اوائل ڈیز سے فرام فرسٹ ڈے آف رمضان سے میں اس کے اوپر کام کرتا چلا آ رہا ہوں. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں کرتا ہوں اس وقت ابھی، جس میں بہت مجھے جو ایک اچھا لگتا ہے بچیوں کی شادیاں کروانا. وہ بچیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی وجوہات کے بنا پر ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے جو میکسیمم کر سکوں ایفرٹس ان کے لیے میں کر کے کم از کم ان کو ان کے گھر تک باعزت پہنچا سکوں، جس میں کوئی نمود و نمائش نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیاں جب اپنے سسرال جائیں تو ان کو کوئی تانا نہ ملے، ان کو یہ لگے کہ ان کے کسی بڑے بھائی نے، ان کے چچا ماموں باپ کسی نے کچھ کر کے دیا. بیک اینڈ پہ اگر میں ہوتا بھی ہوں تو میں سامنے نظر کسی کو نہیں آتا. ایون کہ اگر میں کوئی کیٹرنگ کا بھی اگر وہاں کر کے دیتا ہوں تو میری ٹیم کو بھی یہ ہدایت ہوتی کہ ہاں جی آپ میں سے فرنٹ کے اوپر کوئی نہیں آئے گا. آپ بیک اینڈ پہ پوری سروسز آپ ان کو دیں گے اور دے کر کے وہاں سے آپ بیک کر جائیں گے پھر، تاکہ ان کی کسی فیملی کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہاں جی یہ سروسز آئی کہاں سے ہیں. اسی طرح سے بچوں کا جہاز کا کام بھی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ بہت سی وہ فیملیز جو نادار ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو بہت سی وہ لوگ وہ پیرنٹس جن کے پاس ان کی اولاد ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتی. کوشش ہوتی ہے کہ ہاں جی ان کی دوا درمن کا، ان کے کچھ راشن کا انتظام ایسا ہو جائے کر سکوں جو وہ اپنی زندگی کو لے کے چل سکے. اپنے پچھلے پروگرام میں نے جب ایک ذکر کیا تھا، میں نے کہ ہاں جی اولڈ ایج کے حوالے سے جب میں نے ذکر کیا تھا تو اس میں میرا یہی معاملہ تھا کہ ہاں جی ہم ان پیرنٹس کو ہم گھر پہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. میں ان کے بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں یار اصل مسئلہ ہے کیا، ماں باپ کو سنبھال نہیں پاتے ہو، ان کو گھر میں رکھو، این جی او کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرو، وہ آپ کو سپورٹ کر دے گی. صحیح. کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہوتا کہ آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیں. صحیح. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی چیزوں کے اندر ایکٹیو ہوں، اور جب تک یہ زندگی ہے تادم مرگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اور جو لوگ جڑنا چاہیں ساتھ میں وہ جڑیں، اور اس کارواں کو لے کر ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ہم جائیں گے ناظرین بریک کی جانب، لیکن بریک سے پہلے ایان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے بات کی اور بہت بچوں کو موٹیویشن آپ کی وجہ سے ملی ہے. جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا. ناظرین ہم جائیں گے بریک کی جانب، انشاءاللہ ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی. جی بلال بھائی، سب سے پہلے ہم اپنے گفٹنگ پارٹنر ہاشمانی سرما کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی ٹیگ لائن ہے ویژن فار آل. انہوں نے گفٹ بھیجے ہیں، اور اس کے علاوہ موسیٰ بردرز اینڈ کیٹل فارم اور حبیب ہومیو کلینک ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں. ان تمام کا شکریہ. ہمارے ساتھ ایک خوبصورت مہمان موجود ہیں شہر کراچی میں، ایک اور بڑا نام سوشل میڈیا میں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، متحرک نوجوان ہیں، شہروز شکور صاحب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شہروز بھائی؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. جی ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خوبصورت آواز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. حمزہ نقشبندی ہمارے ساتھ ان کو گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ. میرا گدا میرا منگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. حمزہ نقشبندی کی خوبصورت آواز ہماری ٹرانسمیشن میں تھی، اور اب مزید ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے
محمد اسد ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ ماشاء اللہ بالکل الحمدللہ. اور کیوں نہ ہم اسد بھائی آج ہم فیس بک پہ, ابھی طاہر بھائی کا بھی یہی سوال تھا کہ فیس بک کی ماشاء اللہ مونیٹائز اور اس کی ارننگ پہ ہم آج بات کرتے ہیں, کیونکہ فیس بک جو ہے بہت ان ہے آج کل, بہت لوگ اس سے اپنی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں, لوگ بزنس بھی کرتے ہیں, بٹ ابھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا کہ اس پہ ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور مونیٹائز کیا پروسیس ہے. یہی سوال تھا طاہر بھائی. جی اچھا, فیس بک پہ مونیٹائزیشن کرنے کے لیے اس وقت پاکستان میں تو بہت زیادہ اس میں مطلب ریسٹرکشنس ہیں. اگر کوئی بھی کمپنی یا کچھ بھی کوئی کر کے دے رہے ہیں تو وہ باہر کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو ایزیلی مونیٹائز ہو جاتے ہیں. پاکستان میں تو اس کے اوپر سمجھ لیں کہ ایک لائک بین ٹائپ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یوٹیوب میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایزی ہے. اس لیے میرا سب کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش یہی کریں کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کریں اور فیس بک کو ایز اے بزنس یوز کریں جب تک وہ نہیں ہوتا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم باہر سے اکاؤنٹ بنا بھی لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد اس کو مونیٹائز کرتے ہیں تو جیسے ہی ان کی نظر میں آتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے. نہیں لیکن مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں یوٹیوب تو آپ ہم بات کرتے ہیں ویڈیو کے اوپر خالی. جی صحیح ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں فیس بک کے اوپر, تو فیس بک کے اوپر تو ہم جو ہماری جو پوسٹیں ہماری ہوتی ہیں, پکچرز ہوتی ہیں, ہم اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. جی تو ہم اس کو کیسے مونیٹائز کی طرف لے کر کے جائیں؟ اگر آپ یہاں پہ بات کی, دیکھیں اگر آپ کا کانٹینٹ جینین ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپ کو مونیٹائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اس میں جو ہے نا لیولس ہیں. آپ جب 7 لیولس کراس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ مونیٹائزیشن الاؤ کرتا ہے. لیکن وہ لیولس آپ اتنی ایزی نہیں ہے کراس کرنا. اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ جینین ہونا چاہیے, اوریجنل ہونا چاہیے. اچھا وہاں پہ یہ تھوڑا بہت ہے کہ آپ ڈفرینٹ بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہے. لیکن آپ کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ فیک نہیں ہونا چاہیے, وہ ریئل ہونا چاہیے. نہیں, اب ہم جیسے بات کرتے ہیں, جیسے ہم اپنی کمپنی کے اگر کوئی پوسٹ لگاتے ہیں, جی جی صحیح ہے, ہم اپنی کوئی پکچرز اس کے اوپر لگاتے ہیں پرسنل, جی جی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی وہ چیز مونیٹائز ہوگی. اگر ہم اپنی جیسے میری کوئی بھی کمپنی ہے, جی جی, اگر میں اس کے اوپر پوسٹیں لگاتا ہوں, میں اس کو اپنا اسپانسر بھی کر رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں اس کے اوپر, جی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اس کو اگر مونیٹائز کی طرف لے کے جائیں. ہاں بالکل بالکل جا سکتا ہے. ہاں دیکھیں اگر آپ بوسٹنگ کر رہے ہیں تو بوسٹنگ سے مونیٹائزیشن جو ہے نا تھوڑی سی دور ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آرگینکس اگر آپ کے ویوز ہیں مونیٹائزیشن اسی سے ہوتی ہے. یوٹیوب کا بھی یہ کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے. اس کے آرٹس تو کاؤنٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یوٹیوب میں بھی, لیکن مونیٹائزیشن میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. صحیح بالکل. اچھا مجھے بتائیں, دوسرا سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. یوٹیوب پہ ہم لائیو آتے ہیں, جی جی ٹھیک, تو لائیو آنے پہ کیا ہماری اس میں ارننگ ہوتی ہے, وہ کاؤنٹ ہوتی ہے, اس میں منٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ بالکل کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی ٹائم کے لیے آئیں گے آپ کے اتنے ہی آرس کاؤنٹ ہوں گے. لیکن ایگزامپل آج کل کیا ہوتا ہے, ایگزامپل کل ایک پاکستان انڈیا کا میچ آ رہا ہے یا کسی کا بھی کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2-3 چینلز کو رائٹ دیے ہوئے, اس کے علاوہ نہیں ہوتے, تو وہ اپنے موبائل سے انہوں نے وہ یوٹیوب پہ بنایا اور یوٹیوب پہ میچ دکھانا شروع کر دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھ لیا فوراً سے ہی. ٹھیک ہے, مے بی کہ آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہوگا. لیگل ہے یہ ہو جاتی ہے چیز. دیکھیں ایک دم سے وہ آرٹس پورے ہو جائیں گے, مونیٹائز ہو جائے گا, لیکن ایک دم سے آپ کا چینل بند ہو جائے گا. صحیح, بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. کرکٹ کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ اپنے چینل مونیٹائز, اس لیے میں نے وہی چیز رکھی. بہت لمبی واچ ٹائم اس پہ آتا ہے تو اکثر لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کیے. اور ویدر کے چینل ایسے بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ فیک چیزوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن جو ریئل نیوز. ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے سٹارٹ لیں گے. ناظرین جاتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ ملاقات کریں گے. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمدید کہتے ہیں ناظرین, ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک کے بعد ہمیں ایک مہمان نے ہمیں جوائن کیا تھا, ہم ان کی جانب چلتے ہیں. جی شہروز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور مختلف سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آپ کی ابھی؟ جی دراصل میرا اپنا آرگنائزیشن ہے ابابل سوشل ویلفیئر کے نام سے, اور ابھی میں نے اس کا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے, ابابل کی پرواز. اچھا تو میں بیسکلی شروع سے جو ہے مطلب جاب بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ خدمت خلق بھی کر رہا ہوں لوگوں کے لیے. میں پہلے یعنی کہ AQU میں جاب کر رہا تھا, تو وہاں پہ جو لوگ آتے تھے ہسپتال سے ریلیٹڈ 10 سال میں نے آغا خان پہ کام کیا. تو کیونکہ دیکھیں ہاسپٹل کا جو ایک لائن ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو ڈاکٹرز کا صحیح سے پتہ نہیں ہوتا ہے اور اس کی اسپیشلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو پھر میں ان کی جو ہے جہاں تک رہنمائی ہوتی تھی وہ کر کے دیتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے
मतलब वेलफेयर की तरफ अगर किसी को काउंसलिंग करनी होती थी प्रॉपर, उसको वेलफेयर की तरफ, अगर वो फाइनेंशियल कमज़ोर है और वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस तक अप्रोच कर सके, तो उसको अप्रोच करवाता था। और फिर इसी तरीके से चीज़ें चलती गई और फिर मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ता गया। फिर प्लांटेशन ड्राइव हम लोग अक्सर करवाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंजिंग हमारे शहर, जाहिर सी बात है हम शहर कराची के अंदर रह रहे हैं और शहर कराची जो है वो कॉन्क्रीट का शहर बनता जा रहा है। इस चीज़ को भी हमें कंट्रोल करना है। बिल्कुल। और जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी हम लोग प्लांटेशन ड्राइव पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। और फिर दूसरी चीज़ है राशन ड्राइव है, और फिर यानी कि सेक्रीफाइस जो कुर्बानी वगैरह के जो गोश्त होते हैं वो। फिर इसके साथ साथ मैं मतलब होम ट्यूटर सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे को भी पढ़ाता हूँ जो ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ाता हूँ। तो ग्रेजुएशन तक जैसे BBA है, BCom है और BA है, इन सब क्लासेस को पढ़ाता हूँ। तो इसके अंदर जो बच्चे, जो नीडी बच्चे होते हैं, उनकी काउंसलिंग करना और फिर उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म के बारे में बताना, फिर टेस्ट की तैयारी करवाना है, जो जितनी भी टेस्ट वगैरह होते हैं। फिर गवर्नमेंट में जैसे हमारे पास बहुत सारी जॉब्स की वेबसाइट्स हैं, उस पर IDs वगैरह कैसे बनाई जाती है, इस तरीके से IDs में जैसे SPSC है और FPSC है और इसके साथ मतलब PTC है, जॉब हंटिंग में उनकी हेल्प जी, PTS है, बहुत सारी जो जॉब वगैरह जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम अप्लाई करते हैं उस पर उसकी काउंसलिंग करता हूँ। बाकी जहाँ तक हो सकता है खिदमत खल्क के लिए काम करता रहता हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मेरा इदारा जो है ये जो है इसको इस तरीके से मैं इसको लेकर के चलूँ कि मेरी जो भी टीम है उसको मैं मज़ीद यानी कि उसको भी मजबूत करूँ, लोगों को भी मजबूत करूँ और एक माशरे के अंदर एक अच्छा रोल अदा करूँ। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, और अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को और बुलंद करे। ट्रांसमिशन में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। मोहम्मद असद हमारे साथ थे ब्रेक से पहले और मैं आपकी बात कंप्लीट करूँगा। हम क्रिकेट पर बात कर रहे थे कि अक्सर जब क्रिकेट चल रहा होता है तो लोग यूट्यूब को अपने मोनेटाइज कर लेते हैं इस बहाने से, तो क्या ये बेनिफिट है या आगे जाके प्रॉब्लम्स करता है? देखिए, एक तो ये अगर लीगली देखा जाए तो उन पर तो लीगल एक्शन भी हो सकता है। सही। क्योंकि राइट्स जब एक कंपनी को मिले हुए तो उसी के ही हैं वो, ठीक है। एक तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। दूसरा ये कि अगर वो कर भी लेते हैं, वो नज़र में नहीं भी आते तो कुछ अरसे के बाद या कभी कभी तो उसी वक्त ही डीमोनेटाइज हो जाता है। सही। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, यूट्यूब पे काम करना बहुत इजी है। आप जो है वो कोई भी एक्टिविटी लें। सही। और अच्छा, एक बहुत इसमें पॉइंट की बात है कि यूट्यूब पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, आप डिफरेंट जगह पे जाके वीडियोस बनाएं। सही। मतलब ये कंटेंट को चेंज करें। सही। क्योंकि यूट्यूब कहता है कि आप अपना डिफरेंट कंटेंट रखें। अगर आप एक ही कंटेंट रखें, एग्जांपल को अगर कोई खाने पकाने की वीडियो बना रहे हैं तो अगर वो डेली एक ही रेसिपी बनाएंगे तो कौन देखेगा? बिलाल भाई, आप देखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो मजेदार खाने की आदत है। जाहिर है आप ये सोचेंगे कि अब ये डिफरेंट जी, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही मैसेज आपने कहा है कि जब भी जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपने व्लॉग्स बनाते हैं तो कंटेंट डिफरेंट किया करें, बिकॉज एक कंटेंट देख के जितने भी हमारे व्यूवर्स होते हैं वो थक जाते हैं। ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एक सवाल ऐड करना था उनके सेगमेंट में, वो ये था कि डॉक्टर साहब, हमें सोबिया लिखती हैं कि मेरी एज है 35 और मेरे एक्निक थे फेस पे, एज के हिसाब से एक्निक ख़त्म हो गए, लेकिन जो मेरे ओपन पोर्ट्स हैं वो अभी तक बंद नहीं हुए। तो आप प्लीज़ उसकी कोई ट्रीटमेंट बताएं, अपनी क्लिनिक के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट बताएं कि जिससे मेरे ओपन पोर्ट्स बंद हो जाएं। जी, थैंक यू सो मच सोबिया। हमने लास्ट क्रीम के हवाले से जिक्र किया था। आप हमारी क्रीम अप्लाई करें, इंशाल्लाह उससे आपके ओपन पोर्ट्स बंद हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे, टाइटनेस की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, होते क्यों है? एक्चुअली फीमेल्स में ख़ास करके हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पीरियड्स प्रॉब्लम होती हैं, उनकी वजह से ज़्यादा होते हैं। मेल फीमेल में अगर बात की जाए तो ज़्यादातर स्पाइसी खाने जिसमें क्या कहते हैं जंक फूड बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेट नाइट खाना। तीसरी चीज़ फेस की क्लीनिंग के हवाले से, तो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी और बड़ी सस्ती चीज़ है जिसे हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी आप अप्लाई करें फेस पर, उससे भी काफ़ी हद तक आपके बेहतर हो जाएंगे। बाकी क्रीम हमने इंशाल्लाह लॉन्च कर दी है कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो हमारा नंबर मौजूद है, आप उसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा विदिन 15 डेज़ रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और सोबिया, आपको जवाब मिल गया कि आपके जो ओपन पोर्ट्स हैं वो ट्रीटमेंट किसी कोई नीड नहीं है उसमें ख़ास ऐसे। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उनकी क्रीम है जो कि आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, इंशाल्लाह आपके ओपन पोर्ट्स बंद हो जाएंगे। सेकंडली ये है कि आप अपनी वो क्या मिट्टी बताई, चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट उसको चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। जी जी।
ملتانی مٹی آپ فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کو بہت بہتر ہو جائے گا. اور کریم آرڈر کرنے کے لیے انشاءاللہ انفارمیشن آپ کے پاس ساری آ جائے گی، میں آپ کو اپنے میسیج سے بھی کر دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر صاحب کے انسٹاگرام پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے ننھے ستاروں کی طرف سے، ان سے ریکویسٹ کریں گے داؤد مکی اور ابو بکر مکی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہم ٹرانسمیشن میں اپنے رسپانسز کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے ایک چھوٹے چھوٹے سے میسیج کی جانب. جی تیمور بھائی. جی بلال بھائی، ہمارے گفٹنگ پارٹنر ہیں ہاشمانی، جن کی ٹیگ لائن ہے ویژن فار آل، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سپورٹیو پارٹنر موسیٰ بردرز اینڈ کیٹل فارم، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور حبیب ہومیو کلینک HHC، ہم ان کے شکر گزار ہیں. جی بلال بھائی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور میسیج کا سلسلہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، طاہر بھائی سے ہم لیں گے. جی طاہر بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن آپ؟ ماشاء اللہ میں آج کے دن یہ کہوں گا کہ ماہ سیام اب ہم سے رخصت کے قریب ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنا وقت عبادات کو دیں، میکسیمم ہم عبادت کریں. اگلا سال اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے نہ کرے، آیا یہ 3 دن 4 دن جو رہ گئے یہ بھی ہماری قسمت میں ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ. بالکل. تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنا وقت عبادت میں لگائیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے ٹرانسمیشن کے حوالے سے اوور آل؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے آپ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں، اور دیکھ کے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ اس طریقے کا پروگرام جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے. اور عوام الناس جو کراچی کے جتنے بھی لوگ ہیں آل اوور پاکستان اور اوورسیز پاکستانی، ان سبوں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اس چینل کو، اس کی نشریات کو دیکھیں اور کچھ چیزیں سیکھیں، اور جو چیزیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ آپ کمنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی میسیج چھوٹا سا یہ دینا چاہیں گے کہ آج کل میرے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں خاص کر بچوں میں، ان میں گیسٹرو بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو میں نے ڈسکس کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کوئی چیز ایسی کھلائی نہیں ہے، لیکن بچوں کو الٹی موشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں، گیسٹرو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا خیال رکھیں کہ ہم فروٹ چاٹ جو بناتے ہیں اس میں خربوزہ اور تربوز کا استعمال ہوتا ہے. بچوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے خربوزہ اور تربوز کھایا اور اوپر سے پانی پی لیا ہے. ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہونا پڑ رہا ہے بچوں کو. تو کائنڈلی والدین سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جی اسد. دیکھیں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، لیکن زندگی کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کے کام آنا ہے. کہتے ہیں کہ a friend indeed is a friend indeed. تو کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے کام آئے. میں نے اپنا جتنا بھی زندگی میں ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے نا، اس میں مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا. صحیح بات. یعنی کہ کافی سارے پروجیکٹس ہم نے ایسے ہی کیے کہ خالی وہ دوسروں کی سیٹلمنٹ ہو جائے، ان کا بزنس اچھا ہو جائے اور ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کر لے. صحیح، جزاک اللہ. اور میرے تمام جتنے بھی مہمان ہیں ان سب کا جزاک اللہ. ٹرانسمیشن میں آپ لوگ آتے ہیں، اس کو اور خوبصورت بناتے ہیں اپنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ خوبصورت ٹریٹمنٹ جو بھی آپ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، خوبصورت ہمارے مہمان. اور ابو بکر اور داؤد، آپ کا بھی شکریہ. ماشاءاللہ سے آپ لوگ ہماری ٹرانسمیشن کا ایک خوبصورت حصہ ہیں، خوبصورت آواز آپ شامل کرتے ہیں. اور ناظرین، آپ سے بھی ہم چاہیں گے اجازت، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان. پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ